رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله العظيم۔
ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185، ملک ممتاز قاری جناب قاری حافظ اسامہ رحمانی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے خوب کو منور فرما رہے تھے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے رہنمائی ہے اور جس ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ تو ہم میں سے جو کوئی اس کو پائے وہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے اللہ نے تم کو ہدایت بخشی، تم اس کی بزرگی کو یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات میں شہری کے اس حسین سے موقع پر پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے میں آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہوں۔ 1447 ہجری ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ آج ہم اپنا 4تھا روزہ اختیار کریں گے۔ صاحب، آج ابتدا میں آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ کچھ حال دل ہے جو آپ کے ساتھ بیان کرنا ہے، اور وہ حال دل ایسا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس بات کو سمجھنا اور سننا شروع کریں گے تو فوراً آپ کی توجہ آپ کے گھر میں، آپ کے کسی کمرے میں، آپ کی کسی دیوار کے اوپر کسی جزدان کی طرف ضرور جائے گی، انشاءاللہ جائے گی، اور آپ سوچیں گے کہ صاحب اس زندگی کو ہم کیسے گزار رہے ہیں، اس زندگی میں ہم نے حاصل کیا ہے۔ یعنی یہ لمحات گزر رہے ہیں، یہ پل گزر رہے ہیں، یہ عمر آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ جوانی ڈھلتی جا رہی ہے، ایک وقت آئے گا بڑھاپا آئے گا، پتہ نہیں کس کو معلوم کون کس وقت چلا جائے، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن اگر اسی طرح سے ہے کہ طبعی موت مرنا ہے اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد مرنا ہے، تو پھر یہ سوچ کے کیوں نہیں مرنا ہے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے ہم اس مقصد تک کس حد تک پہنچے یا کس حد تک نہیں پہنچے۔ یہ جو روزہ اور رمضان ہے نا، اور قرآن، اس کا ایک باہمی تعلق ہے، بڑا ہی گہرا، انتہائی گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ذرا اس جملے کو سوچئے گا اور اس پہ غور کیجئے گا، اس کی اہمیت کو سمجھیے گا۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کتاب کے ایک ایک لفظ کو اس خالق کائنات نے، جس خالق کائنات کی میں مدح و ثنا کر رہا ہوں اس وقت، وہ خالق کائنات کی جس کی مدح ثنائی ہم سب کرتے ہیں، جس کی ثنا اور توصیف ہم سب کرتے ہیں، آپ سوچئے کہ اس خالق کائنات نے کسی اور کے قلب پہ نہیں اتارا بلکہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر کسی پہاڑ پر اس کو نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور اس کو صرف اس مقصد کے لیے نہیں اتارا صاحب کہ اس کو اٹھا کر ہم طاقوں میں سجا دیں، جزدان میں رکھ دیں، اس جگہ کو معطر کر دیں، اس کو صاف کر دیں، اور پھر اس کے بعد ایک عرصے کے بعد اس کے اوپر ایک گرد کی طے ہو، اور جس وقت رمضان کا مہینہ آئے تو خال خال گھروں کے اندر، الا ماشاء اللہ، خال خال گھروں کے اندر اس جزدان کو صاف کیا جائے، اس کے بعد اس کو نکالا جائے، نکالنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ نہیں صاحب، بالکل نہیں، ہم نے فرض پورا نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھیں، یعنی قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اب ذرا سوچئے صاحب کہ جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک منشور بنا کے بھیجا، منشور ہی تو ہے نا، ایک کانسٹیٹیوشن بنا کے بھیجا، ایک لائف سٹائل بنا کے بھیجا، رہنمائی کے لیے بھیجا، راستے کے لیے بھیجا، یہ بتلایا کہ اس برہان کو سمجھ لو، اس راستے کو سمجھ لو۔ جس نے قرآن پاک کو تھام لیا وہ زندگی میں ممتاز ہو گیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی ہم نے قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو کس مقصد کے لیے اتارا تھا۔ ہم نے صرف اتنا سمجھا کہ بس فضیلت کے لیے ہم اس کی تلاوت کر لیں، بالکل کریں، اس کے ایک ایک حرف پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نیکیاں دی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس قرآن پاک کو جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا تھا
کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں کہ میں ہر مسئلے کا حل قرآن پاک سے تلاش کرتا ہوں. اور آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس ٹیکسٹ بکس پڑھنے کے لیے تو وقت ہے, ہمارے پاس بے سروپا باتیں کرنے کے لیے چیٹ پہ وقت دینے کے لیے تو بہت وقت ہے. ہم انسٹاگرام پہ وقت دیتے ہیں, ہم فیس بک پہ وقت دیتے ہیں, ہم ٹویٹر پہ وقت دیتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ وقت دیتے ہیں, ہم یوٹیوب پہ وقت دیتے ہیں, ہم واٹس ایپ پہ وقت دیتے ہیں, بے سروپا باتیں کرتے ہیں, بے سروپا چیٹ کرتے ہیں, ایسی بے حیا قسم کی فحش قسم کی ویڈیوز ہم شیئر کرتے ہیں جسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ایسی بے سروپا قسم کی باتیں کرتے ہیں جسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. پوری رات ہماری پوری رات بے سروپا کاموں میں گزر جایا کرتی ہے, پوری رات گزر جاتی ہے. عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کرم اور فضل سے نوازنا ہے, ہم اس کرم اور فضل کو سمیٹنے کی بجائے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی پوری راتوں کو خرافات کے اندر برباد کر دیا کرتے ہیں. آپ یہ نہ کہیے گا اور نہ سوچیے گا کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے, بہت وقت ہے ہمارے پاس, بہت وقت ہے. پوری رات ہم ہوٹلنگ کر رہے ہوتے ہیں, پوری رات ہم ڈھابوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں, پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں, پوری رات ہم گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, پوری رات ہم پیڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہوتے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں, ڈبو کھیل رہے ہوتے ہیں. ان تمام کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے نہیں ہے تو اس کلام مجید کو کھولنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے جس کلام مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے. تصور کیجئے صاحب, ہم کر کیا رہے ہیں. یعنی آج اگر مثال کے طور پہ کسی اسٹوڈنٹ کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم نے اس ایگزامینیشن کی تیاری کرنی ہے اور اگر تم تیاری کر لو, اگر صحیح طور سے صحیح مارکس لے کے آ جاؤ گے تو تمہیں 2 لاکھ روپے, 3 لاکھ روپے, 4 لاکھ روپے, 5 لاکھ روپے کی نوکری مل جائے گی. وہ دن رات ایک کر دے گا کہ میں کسی طرح سے اس ایگزامینیشن کو پاس کر لوں. اس کے لیے وہ تھیسس بھی تیار کرے گا, اس کے لیے وہ محنت بھی کرے گا, اپنے حافظے کو بھی مضبوط کرے گا, ایکسرسائزز کرے گا, بہت کچھ اچھا کھائے گا اس لیے کہ میری یادداشت اچھی ہو جائے اور میں جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھوں تو مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو, مجھے اچھے مارکس مل جائیں. ارے صاحب, دنیا کی کامیابی کے لیے ہم سارے جتن کر رہے ہوتے ہیں, دنیا کی کامیابی کے لیے ہم صبح و شام محنت کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, وقت ہمارے پاس تو قرآن پاک کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے جو اصل فلاح کا راستہ ہے, جو اصل کامیابی کی کتاب ہے. یہ وہ ٹیکسٹ بک ہے, وہ انڈیکس ہے, وہ کانسٹیٹیوشن ہے, وہ منشور ہے, وہ راستہ ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرنا ہے, جس نے ہمیں آخرت میں بھی ممتاز کرنا ہے. اور خدا نہ خواستہ, یاد رکھیے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کا مفہوم ہے کہ وہ دل ویران ہے اس ویران گھر کی طرح جس دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ موجود نہیں ہے. تصور کر سکتے ہیں آپ کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر جو ویرانیاں پیدا کر دی, جو نحوستیں پیدا کر دی, اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے اپنے آپ کو ڈیویٹ کر دیا ہے. قرآن کی فضیلت, قرآن کی اہمیت ہم سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے اخبارات وقت ہے, ہمارے پاس پڑھنے کے لیے ناولز وقت ہے, ہمارے پاس مختلف قسم کی چیٹس پڑھنے کے لیے وقت ہے, ہمارے پاس قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. یعنی یہ قرآن تو بیسکلی مجھ سے اور آپ سے کلام کر رہا ہے نا. ہدی للناس, ہدایت ہے لوگوں کے لیے, میرے آپ کے لیے اتارا گیا ہے, یہ کسی اور کے لیے نہیں اتارا گیا. مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنا تھا, مجھے اور آپ کو اس کو پڑھنا تھا, مجھے پڑھ کر اپنے بچوں کو پڑھانا تھا. میرے گھر کے اندر, آپ کے گھر کے اندر, تصور کیجئے ہم سب مل کے اپنا سیلف انالیسس کرتے ہیں نا, ایک اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. اپنے آپ کو ذرا عدالت میں کھڑا تو کیجئے, کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنے خلاف جرا تو کیجئے اور مقدمہ دائر کیجئے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم قرآن کب کھولا تھا. تو قرآن آپ سے شکوہ کرتا ہوا آپ کے گھر میں نظر آئے گا کہ تو نے تو آخری مرتبہ مجھے پچھلے رمضان میں کھولا تھا اور وہ بھی ادھورا کھولا تھا, کہ تو نے یہ نیت کی تھی کہ میں پورا قرآن اس سال ختم کروں گا, لیکن تو 10 پارے ختم کرنے کے بعد اپنی مصروفیات میں لگ گیا تھا. کہیں سے قرآن یہ شکوہ کرتا ہوا نظر آئے گا کہ تو صرف تلاوت کرتا. ٹھیک ہے, اچھی بات, اس کی فضیلت ہے اور ہونا چاہیے, لیکن قرآن وہاں سے شکوہ یہ کر رہا ہے کہ تو نے مجھے کبھی سمجھ کے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو نے یہ جانا ہی نہیں کہ میں رہنمائی کس طرح سے دے سکتا ہوں, میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ انفرادی طور پہ تجھے کس طرح سے ترقی کرنی ہے دنیا اور آخرت میں, اور اجتماعی طور پہ تجھے کیا کرنا ہے. ہم نے تو اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی صاحب. نتیجہ کیا نکلا ہے, آج ہم مکمل طور پہ خوار ہو کر رہ گئے. یعنی وہ کسی نے ایک جملہ کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں سب سے زیادہ خوش نصیب ترین قوم ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ ان کے پاس کلام پاک ہے. اور مسلمان اسی وقت میں سب سے زیادہ بدترین قوم ہے, یا یوں کہیے کہ بدقسمت ترین قوم. کس لیے؟ اس لیے کہ ان کے پاس قرآن پاک ہے لیکن وہ قرآن پاک پڑھتے ہی نہیں ہیں, اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تصور تو کیجئے کہ کل یہ بروز محشر جب قرآن پاک ہماری شفاعت کرے گا, بھئی حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب انسان مسلمان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ رمضان بھی ہماری شفاعت کرے گا, روزے بھی ہماری شفاعت کریں گے. یعنی روزہ یہ کہے گا کہ یا اللہ تو اسے بخش دے, کیونکہ یہ
کچھ نہیں کھاتا تھا، کچھ نہیں پیتا تھا، اس پر اپنا خاص کرم فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ اسی طرح سے کلام مجید بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ یا اللہ تو اس کی بخشش کر دے، کیونکہ یہ راتوں کو جاگ جاگ کر میری تلاوت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو بھی سنے گا اور بخشش کرے گا، یہ سفارش کرے گا ہماری۔ اب ذرا مجھے بتائیے کہ اسی سفارش کرنے والے قرآن نے اگر شکوہ کر دیا کہ یا اللہ اس کے گھر میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جہاں سے اس کے پاس تحفہ آتا تھا یہ قرآن پاک کو اٹھا کر زلدان کے اندر رکھتا تھا، اس کو خوشبوؤں سے معطر کرتا تھا اور سجا دیا کرتا تھا اپنی دیواروں کو، لیکن کھول کے کبھی نہیں دیکھتا تھا، اس نے کبھی وقت نہیں دیا قرآن کے اوپر، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے شکوے کو نوٹ نہیں کرے گا؟ اس شکوے کو رجسٹر نہیں کیا جائے گا؟ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم کیا کر رہے ہیں زندگی کے اندر؟ ہم بچوں کو بٹھا کر بڑی بڑی لمبی لمبی پوئمز یاد کراتے ہیں، کرائیں صاحب، جو آپ کا دنیاوی نصاب ہے بچوں کو ایکسلریٹ کرنا چاہیے دنیا کے اندر۔ مسلمان وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی پلس کو بھی سمجھے، دور حاضر کے تقاضوں کو بھی سمجھے، اپنے آپ کو بہت ریفائن کرے اور جو بھی تقاضے ہیں اس دنیا کے، اس ماڈرن ایج کے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، لیکن ایک سرٹن باؤنڈری کے اندر۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے جتنی محنت ہم بچوں کی دنیا بنانے پر لگاتے ہیں، کیا اتنی محنت ہم نے کبھی اپنے بچوں پر یا اپنے اوپر کی ہے کہ ہم قرآن پاک کو کھول کے سمجھنے کی کوشش کریں؟ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ کو پتہ ہے ایک جملہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جس نے پڑھا، ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا، ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہم ایک آیت بھی سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثواب حاصل کرنا ہے، لیکن اصل میں تو یہ منشور ہے ہماری زندگیوں کا، منشور ہے، اور اس منشور کو ہم نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کے دعوے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے دعوے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جہاں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا وہ سرکار ہم سے راضی ہوں گے کہ جن سرکار کے قلب اطہر پر، میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں، قلب انسانی وجود کا سب سے مرکزی حصہ ہوتا ہے، مرکزی حصہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو یہ کلام مجید دیا، اس امت نے اس کلام مجید کو اٹھا کر زلدان میں بند کیا اور تاکوں میں سجا دیا، یہ اس امت نے کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس زندگی میں، اس دنیا میں فلاح اور ترقی کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈوز اور ڈونٹس کے جو ایریاز ہیں اس کو سمجھ لیں، اور اس میں سب سے پہلا جو بنیادی ایریا ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنا ہے، قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، اور قرآن پاک کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو فار گرانٹیڈ لے لیا ہے، فار گرانٹیڈ لے لیا ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، جس دن ہمارے گھروں کے اندر صبح کے وقت قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے گی نا اجتماعی طور پہ، کہ وہاں ایک روم کے اندر ایک بچہ تلاوت کر رہا ہے، دوسرے روم کے اندر دوسرا بچہ تلاوت کر رہا ہے، وہاں ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی ماں الگ تلاوت کر رہی ہے، باپ الگ تلاوت کر رہا ہے، جس وقت صبح کے وقت آپ کے گھروں سے تلاوت کی آوازیں گونجنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے سارے مسائل، میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے سارے مسائل انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حل کر دے گا۔ بدقسمتی کیا ہے کہ آج صبح ہوتی ہے تو ہم موبائل اٹھاتے ہیں، موبائل اٹھانے کے بعد ہم ریلز میں چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہم ریلز میں جاتے ہیں تو مختلف قسم کی فوش ویڈیوز ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، گانوں کی آوازیں ہمارے گھروں سے آ رہی ہوتی ہیں، نغموں کی آوازیں ہمارے گھروں سے آ رہی ہوتی ہیں، فوش ویڈیو جو ہیں ہم خلوت میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جس گھر کا یہ عالم ہوگا آپ سوچئے اس گھر میں برکتیں کہاں ہوں گی؟ پھر ہم روتے ہیں صاحب کہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں موجود، کہاں سے برکتیں آئیں گی آپ مجھے بتائیے؟ برکت کا پہلا راستہ قرآن پاک تھا، برکت کا پہلا راستہ قرآن پاک کی تلاوت تھی، برکت کا پہلا راستہ یہ تھا کہ گھر کی جیسے ہی صبح ہو، سورج طلوع ہو تو گھروں سے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت اٹھنی چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے صاحب کہ تلاوت تو اپنی جگہ، کجا ہمارے گھروں سے تو وہ آوازیں اٹھتی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، اگر زندگی میں کامیابی چاہیے، زندگی میں اگر کامیابی چاہیے، اس رمضان میں یہ عہد کر لیجئے صاحب، عہد کر لیجئے اپنے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، اگر آپ اس وقت اسکرین کے اس طرف موجود ہیں اور آپ سن رہے ہیں مجھے، تو آپ عہد کر لیجئے کہ ہم نے قرآن پاک کو کسی طور سے فراموش نہیں کرنا، کمپلسری سبجیکٹ بنا لیجئے اپنی زندگی کا، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے زندگی میں، ہم قرآن پاک کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ کوئی بچہ کچھ بھی کرے،
دنیا میں کتنی ترقی کرنے کے لیے محنت کرے، بالکل کرے، لیکن اس کی بنیادوں کے اندر، اس کی گٹھی کے اندر قرآن پاک کو انڈیل دیجئے، ورنہ خدا کی عزت و جلال کی قسم جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے اس کو سن کے آپ کی روح کانپ جائے. ایسا نہ ہو کہ کل بروز محشر آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اکاؤنٹیبل ہو کے کہ یہ تیری ریت میں تھے، اور سوال کیا جائے تیری ریت میں تھے، تو نے ان کو قرآن کتنا منتقل کیا. اس وقت دینے کو ہمارے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہوگا، خدا نخواستہ. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت دو شخصیات موجود ہیں. قصیدہ بردہ شریف بہت ہی خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں، دونوں ہی ملک کے ممتاز شناخہ ہیں. پہلی شخصیت حافظ مظہر اشرفی صاحب، اور دوسری شخصیت محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ. تشریف لائیے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه. فاصرف هواها وحاذر أن توليه. إن الهوى ما تولى يسمي يصيبي. خواہشوں کو اس کی رد کرتا نہ غالب ہو یہ چیز. خواہشوں کو اس کی رد کرتا نہ غالب ہو یہ چیز. ہے مضر اس کا تسلط بلکہ مہلک مثل سم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراعيها وهي في الأعمال سائمة. وراعيها وهي في الأعمال سائمة. وإن هي استحلت المرعى فلا تسيمي. دیکھ تو رغبت ہے اس کی کون سی شے کی طرف. دیکھ تو رغبت ہے اس کی کون سی شے کی طرف. کر کے یہ معلوم اس کو روک اس سے یک قلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في دسمي. شکل پر لذات دنیا کی نہ کھا ہرگز فریب. شکل پر لذات دنیا کی نہ کھا ہرگز فریب. زہر قاتل ان میں ہے مخلوط اور شکر بہم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
وجهك خير الخلق كلهم رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات میں. 1447 ہجری ہے اور سیگمنٹ ہے رمضان کے پکوان. تو منزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک. آپ کیسے؟ بس الحمدللہ جی. چوتھی سحری انشاءاللہ کریں گے. تو آج کیا بنانے جا رہی ہیں آپ؟ آج بنا رہے ہیں فلفی پین کیکس. فلفی پین کیکس پین کیکس بنا رہے ہیں. یہ بچوں کے لیے اب مطلب بڑی زبردست آج کل تو سمجھے بڑا پاپولر ہوا ہوا ہے بچوں میں. سبھی کھا رہے ہوتے ہیں بچوں کے علاوہ. آئی تھنک بڑے بھی بڑے بھی کھا رہے ہوتے جی بالکل. ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہم نہیں کھاتے. جین زیز جیسے. مجھے تو جنجیز آپ اب 2 گنا کر دیں تو میری عمر اتنی بنے گی. ہاں اچھا چلے ریسیپی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اس کے اندر میرے پاس ملک موجود ہے. 200 ml ملک ہے. ساتھ ہی میں 80 گرامس کے قریب تقریباً شکر ہے. اچھا. اور اس کے اندر 2 تقریباً انڈے ایڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کو یہاں پہ کر دیتے ہیں. اور اس کو پہلے مکس کر لیں گے ہم اچھے طریقے سے. اور پھر اس کے بعد ڈرائی انگریڈینٹس ایڈ ہوں گے. اچھا 1 پنچ آف سالٹ بھی اس کے اندر ایڈ کروں گی میں. اچھا سالٹ بھی آئے گا. یس. اور اس کو مکس کر لیں گے. شوگر ڈیزولو ہو جائے گی. اس کے بعد میں اس کے اندر سیلف رائزنگ فلاور ایڈ کروں گی. اور ساتھ ہی میں میرے پاس 10 گرامز بیکنگ پاؤڈر ہے. اچھا وہ اگر ایڈ اس میں کروں گی. وائٹ شوگر کی جگہ جو ہے ہم شکر یوز کر لیں یا گڑ یوز کر لیں وہ زیادہ اچھا نہیں ہے؟ بالکل یوز کر سکتے ہیں. بالکل. کیونکہ وائٹ شوگر ویسے ہی بڑی نقصان دہ ہو جاتی ہے. کوئی بھی سویٹنر آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں بٹ اس کی کوانٹٹی وہ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں. ویسے میں نے 80 گرامز آف وائٹ شوگر ڈالی ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے ایڈ مجھے کی تو جا سکتی خوف آ ہے. رہا تھا شوگر کو دیکھ کے. اتنی ساری شوگر جو ہے اچھا اتنے اس سے کو پین کیک میں کیسے مطلب. نہیں اتنا سا نہیں بیٹر بنے گا. یہ اس سے تقریباً 6 سے 7 پین کیکس بن سکتے ہیں. بالکل. یہ صرف ایک پین کیک نہیں ہے. شوگر اچھے سے جب ڈیزولو ہو جائے گی اچھے طریقے سے تو بس اس کے اندر یہ میرے پاس سیلف رائزنگ فلاور ہے. یہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی. تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے. اور یہ اچھا سا تھک سا بیٹر بن جائے گا. اور اس کو پکانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس میں بس ٹھنڈا پین اس کو گرم نہیں کرنا ہے. پین میں اس کو پور کرنا ہے. ایک سمجھ لیں یہ دیکھیں اس سے ایک لیڈل سے میں پور کروں گی اور پھر اس کے بعد آپ نے اسٹوو ٹرن آن کرنا ہے. اوکے. اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے نہیں کرنا. اس سے یہ ہوگا کہ جلے گا نہیں, چپکے گا نہیں اور آسانی سے بہت اچھے سے گولڈن آپ کے پین کیکس تیار ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کے اندر ایڈ کرتی جاؤں گی. یہ کتنا یوز کیا آپ نے؟ سیلف رائزنگ فلاور 200 گرامز ہے. 200 گرامز. ٹھیک. اور 2 انڈے ہیں اس میں. بالکل 2 انڈے. اور اس سے تقریباً 6 سے 7 پین کیکس تیار ہو جائیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے بڑے پین کیکس بنا رہے ہیں. اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک بچہ کتنے کھا رہا ہے. بالکل. صحیح. ٹھیک. چلیں آپ جاری رکھیں اور آپ سے پھر انشاءاللہ جب یہ تیار ہوتا ہے تو پھر اس کو دیکھتے ہیں صاحب کہ اس کی شکل کیا نکل کے آتی ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز روحانی اسکالر اور آپ ان کو سننا چاہتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے حوالے سے. قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو وظائف بتلاتے ہیں. محترم جناب آغا منہاج صاحب المعروف آغا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جنید بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی میرے مزاج بہت اچھے ہیں. آپ بتائیے آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر الحمدللہ. آج ماشاءاللہ چوتھی سحری اختیار کریں جی گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے نا. یہ وقت ایسے گزر جائے گا. وقت ایسے گزر جائے گا. ہم بھی گزر جائیں گے صاحب. لیکن بس وہی بات ہے کہ رمضان ہم گزار نہ دیں. ہاں بس رمضان کا اہتمام کر لیں. اہتمام کیونکہ گزارنا اور ہے اہتمام کرنا اور ہے. بالکل صحیح بات. اچھا پہلے سوال سے آغاز کرتے ہیں اور سوال جو ہے وہ میرا خیال ہے موسٹلی بہت سے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. تھائرائڈ کی جو بیماری ہے جی بالکل بات کرتے ہیں. میں نے سنا ہے میری ناقص علم کے مطابق کہ اس میں وزن بڑھ بھی جاتا ہے اور گھٹ بھی جاتا ہے. ایسے کچھ ہوتا ہے نا. بالکل ایسے. تو اس کے حوالے سے ذرا وظیفہ بتائیے. کراچی سے سوال آیا. جی بالکل صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی علیہ. درود پاک پڑھتے رہیے اور ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیے. اور جنہوں نے ابھی تک
صلاۃ التسبیح کا اہتمام نہیں کیا، وقت بہت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے، بہت جلد یہ وقت گزر جائے گا، تو صلاۃ التسبیح کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ دیکھ لیجئے گوگل میں، آپ وہاں سے مل جائے گا، مدنی پنصورے میں دیکھ لیجئے، پنصورے میں دیکھ لیجئے، تو انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیجئے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے سحر و افطار کا اہتمام نہیں کیا، ابھی بھی آپ کے پڑوس میں اگر سحر و افطار کا اہتمام نہیں ہوا، ان کے گھر میں اگر ابھی تک کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، آپ کے لواحقین، آپ کے بہت قریبی لوگ اگر وہ سحر و افطار سے اس وقت آپ کے مستفیض نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور جس نے ایک بھوکے کو افطار کرایا تو سمجھو کہ اس نے روزہ رکھ لیا، اس کا ثواب ہے اس کو۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ سارا دن ہو سکے تو کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ اشرۂ رحمت کی دعا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی کہ جب یہ اشرۂ رحمت جب ہم سے جدا ہو جائے گا اور اشرۂ مغفرت میں ہم داخل ہو جائیں گے، تو یہ دعا جو ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ تو ابھی کچھ دن ہمارے پاس ہیں، کثرت کے ساتھ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اس کا ورد کیجیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے والدین حیات ہے تو ان کی دستبوسی کیجیے، ان کی قدم بوسی کیجیے۔ انشاءاللہ یہ رمضان شریف کے اندر اگر کوئی قباحت، کوئی کمیاں کچھ رہ جائیں گی تو وہ آپ کے والدین کی دعاؤں سے پوری ہو جائیں گی۔ اور کثرت سے درود پاک، مطلب درود پاک تو ایسا وظیفہ ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے، تو اس رمضان شریف میں روزوں کے اندر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیے۔ اور درود پاک جو سب سے چھوٹا ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آتے ہیں تھائرائڈ کے اوپر، کہ ہمارے پاس اکثر لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں جنید بھائی کہ تھائرائڈ کی، ظاہر میں ڈاکٹر تو کچھ ہوں نہیں، لیکن چونکہ میرا یہ شعبہ جو ہے ہیلتھ سے تعلق رکھتا ہے، تھائرائڈ جو ہے مردانہ گلینڈز ہوتے ہیں، یہ تھائرائڈ ایک گلینڈز ہوتے ہیں، غدود ہوتے ہیں، یہ عورتوں میں بھی ہوتے ہیں، مردوں میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایک بٹر فلائی کی طرح سے ہوتے ہیں۔ جب یہ بڑھ جاتے ہیں تو لوگوں کی اس کی کچھ مختلف قسم کے سمٹمز ہیں۔ اس کے ہو جانے سے کسی کو بھوک بہت لگتی ہے، کسی کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، کسی کو نیند بہت آتی ہے، کسی کو چکر بہت آتے ہیں، کوئی نوزیا کی کیفیت میں رہتا ہے، الٹی متلی چکر، وزن کبھی گر رہا ہے کبھی بڑھ رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ جو غدود ہیں اس کو پھر ایک گولی ایک ایسی ہوتی ہے، ایک ٹیبلٹ ہے جو مرتے دم تک، جب تک زندگی ہے وہ کھانی پڑتی ہے، جس کو کہتے ہیں تھائروکسین۔ تو اس کے لیے بہت سارے وظیفے ہیں، لیکن سب سے مجرب اور آزمودہ جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسا مرض انسان کو لاحق ہو جائے جس کا علاج کی تشخیص نہ ہو رہی ہو اور بہت زیادہ پریشانی کی صورتحال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیماری سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کھانسی، نزلے اور زکام سے بھی محفوظ رکھے۔ تو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، یہ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ شفا بھی کہلاتی ہے۔ اس کو جب یہ نازل ہوئی تو کیا کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ دھاڑے مار مار کے رویا تھا۔ تو اگر سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور ولضالین آمین تک اگر اس کو پڑھا جائے، اور 41 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شفا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابدان و ضیائہا وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ یہ آپ جب یہ درود شفا، جب آپ یہ مدنی پنصورے میں دیکھ لیجئے، گوگل پہ چیک کر لیجئے، تو 11 مرتبہ یہ درود شفا پڑھ لیجئے، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھیے، اول و آخر درود پاک پڑھ کر اس کو زمزم کے اوپر دم کیجئے۔ دیکھیں ہمارے گھر میں زمزم صرف حج اور عمرے کے ہی موقع پر استعمال ہوتا ہے، اور وہ بوتل آتی ہے اور وہ ہم اس کو پی کے ختم کر دیتے ہیں، لیکن اگر کثیر مقدار میں زمزم چاہیے تو آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں۔ الحمدللہ میرے پاس زمزم کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ ہر وقت موجود رہتی ہے۔ تو یہ زمزم ایک ایسا معتبر، ایک ایسا ہولی واٹر ہے ہماری زندگی کے اندر، کہ اس کے اندر جب آپ یہ وظیفہ دم کر کے جب یہ پانی پیتے ہیں تو الحمدللہ بڑی بڑی بیماریاں، کینسر تک کی بیماریوں کا الحمدللہ اس میں علاج جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جو آپ کا تھائرائڈ کا پرابلم ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال اسلام آباد سے ہے، اور اسلام آباد سے سوال یہ ہے کہ زمین ان کی پراپرٹی ہوگی کوئی، وہ بک نہیں رہی، لیکن اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ چونکہ مجھے وراثت دینی ہے، اس کی تقسیم کرنی ہے، لہٰذا اللہ کرے کہ یہ کام بھی جلدی ہو جائے اور میں اس ذمے کو جو ہے، مطلب اس فرض کو جو ہے اس کو بھی ادا کر دوں۔ فرمائیے۔ میرے پاس تو اس طرح کے سوالات ہیں کہ ہمارے فیملی کے کچھ لوگ ہیں جو ہماری وراثت کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں، بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ جنید بھائی آپ سے بات کریں گے، پروگرام کریں گے اس کے اوپر۔ دیکھیں جی، آپ کا گھر نہیں بک رہا ہو، آپ کی زمین نہیں بک رہی ہو، آپ کی جائیداد نہیں بک رہی ہو، آپ کی دکان نہیں بک رہی ہو، اور لوگ آ کے واپس چلے جاتے ہوں، دیکھ کے واپس چلے جاتے ہوں، بیانے تک میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح ان کیسوں کے اندر بہت سارے جگہوں کے اوپر ضبط ہو جاتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں، کورٹوں میں کیس چلے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ بھاری ہے، یا اس کے اوپر خدا نخواستہ کسی کا کوئی پرابلم ہے، کوئی نظر بد کے معاملات ہیں، کوئی جادو کے معاملات ہیں، کوئی ایسی چیز جو دنیا سے ہٹ کر ہوگا، ان یوزل قسم کی چیز ہو. آپ کوئی چیز بیچنے کے لیے نکلتے ہیں، اگر وہ کروڑ کی چیز ہے تو 70 لاکھ 80 لاکھ 90 لاکھ کروڑ میں بک جاتی ہے نا. لیکن ایک چیزوں کا بار بار بیانے کا واپس ہونا یا نہ بکنا، آس پاس کی ڈیلز کا ہو کے ختم ہو جانا، تو ایسی صورت حال میں نے بہت آزمودہ میرا وظیفہ ہے، میں نے دیکھا بھی ہے. آپ اس لینڈ کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس پراپرٹی کے اوپر، اس دکان کے اوپر، اس مکان کے اوپر، اس فلیٹ کے اوپر، جس جگہ پہ واقع، پہلے اس کی صفائی کروائیے. صفائی کرنے کے بعد وہاں پر ایک اذان دیجیے. وہاں پر اذان دینے کے بعد وہاں پر 7 سورہ بقرہ کا ختم کروائیے. اب ہم نے دیکھا کہ جی ایک لینڈ تھی، ایک پراپرٹی تھی، اس کو وہ بک نہیں رہی تھی، تو انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ ایک تمبو، ایک پنڈال کا بندوبست کر کے، ایک ٹینٹ لگا کے وہاں پر 7 سورہ بقرہ کا ختم کروایا، اور اس کے بعد پانی دم کر کے وہاں پر انہوں نے اسپرے کیا. تو الحمدللہ یہ عمل انہوں نے 7 دن کیا، اور 7 دن کے اندر اس کے بیسٹ پرائز ان کو الحمدللہ ملے. اور وہاں پر ایک انہوں نے بکرا بھی ذبح کرایا. تو یہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پہ ہمارے پاکستان میں کوئی چیز جب کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو جیسے ہی چھت ڈلتی ہے نا، ویسے ہی فوراً ایک بکرا ذبح ہوتا ہے، اور اس کی بریانی بنتی ہے، اور وہ سارے مزدوروں میں تقسیم ہوتی ہے. تو یہ اس کی لاجک یہ ہے کہ یہ ایک خوشی کی علامت ہے کہ چلو جی کام جلدی سے ہو جائے گا، یہاں پر ہم نے خون دے دیا، اور پھر جتنے مزدور ہیں انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. تو یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے انشاءاللہ جی. اچھا جی، تیسرا سوال ہے لاہور سے، اور سوال یہ ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، وظیفہ بتائیے. اور یہ موسٹلی گھروں کا مسئلہ ہے، موسٹلی گھروں کا، بتائیے. گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، پھڈے ہوں، فسادات ہوں، اختلافات ہوں، اس کی جو مین ریزن ہے نا وہ ہے بحث، زبان درازی، جوابات دینا. تو اگر ہر شخص اپنی عدم برداشت کے سلسلے کو ختم کر کے اپنے اندر برداشت پیدا کرے، صبر پیدا کرے، تحمل پیدا کرے. اگر جس وقت سامنے والا لڑنے کے موڈ میں ہے تو آپ چپ کر کے وہاں سے باہر نکل جائیں، اپنی زبان پر خاموشی اختیار کریں. تو انشاءاللہ یہ بہت سارے، جب بحث ختم ہو جائے گی، کانفلکٹ ختم ہو جائے گا، اختلافات جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، تو بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ نارملائز ہوتی ہیں. اور شیطان جو ہے وہ پانیوں کے اوپر جب اپنا تخت لگا کر بیٹھتا ہے، اور وہاں پر صبح سے لے کے شام تک کارگزاری سنانے کے لیے اس کے چیلے آ کر اس کو بتاتے ہیں، تو وہ گلے اس کو لگاتا ہے، عزت اور تکریم اس کو دیتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے آج کسی ایک کا گھر توڑوا دیا. جب وہ کہتا ہے میں نے کسی کی ڈکیتی پڑوا دی تو اس کو شاباش ملتی ہے. میں نے کسی مدرسے سے بچے کو دور کر دیا، کسی کی نماز چھڑوا دی، ان سب کو شاباش ملتی ہے. لیکن جو وہ عزازیل ہے وہ کھڑے ہو کے ابلیس جو ہے گلے لگاتا ہے اور اس کو بہت احترام کرتا ہے اس کا جس نے گھر توڑوا دیا. تو اپنے گھر کو طلاق سے بچانے کے لیے، اپنے گھریلو لڑائی جھگڑے فسادات کا سے خاتمے کے لیے بہت اچھا وظیفہ ہے. ایک تو خاموشی اختیار کی جائے، بحث نہ کی جائے، اور اپنے اندر برداشت پیدا کی جائے، اور پنجگانہ نماز کی پابندی کی جائے، گھر میں اذان دی جائے، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلایا جائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھیں. اس کے بے شمار فوائد ہیں. مطلب میں اگر اس کے فوائد گننا سنانا شروع کر دوں تو میں اور جنید بھائی باتیں کرتے جائیں گے، اور یہ ٹرانسمیشن صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام ہو جائے گی. تو ہر پریشانی کا حل بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نمک پر، چینی پر، پانی پر دم کریں اور سارے گھر والے پئیں. اور یہ وظیفہ خدا کا واسطہ چھپ کے مت کیجیے گا، ورنہ آپ پہ جادو ٹونے کے الزامات لگ جائیں گے. بالکل ٹھیک. بڑے احتیاط کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اعتماد میں لے کے یہ کوئی بھی وظیفہ کریں گھر میں تو اعتماد میں گھر والوں کو لے کے کریں، کیونکہ یہ 786 اس کی تعداد کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے جو عدد ہیں وہ 786 ہیں. 785 یا 787 نہیں کر سکتے. 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اول و آخر درود تنجینا پڑھیں 11 مرتبہ. درود پاک کوئی بھی پڑھ لیں، لیکن درود تنجینا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے ریزلٹس آئیں گے انشاءاللہ جی. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت گفتگو رہی. یہ جو آخری بات آغا صاحب فرما رہے تھے، بات یہ ہے کہ یہ جو زبان ہے نا، زبان جو 32 دانتوں کے درمیان ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. یاد رکھیے زندگی کی کامیابی جو ہے نا، کامیابی میں ایک راز آپ کو دے دیتا ہوں. کامیابی کس بات میں؟ کامیابی اس بات میں ہے کہ کم گو ہو جائیے، زبان کو بند کر لیجیے، زبان پہ کنٹرول کر لیجیے. انسان کے ہزار ہاں مسائل صرف اس بات سے حل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے. جہاں آپ بولتے ہیں وہاں تصادم شروع ہوتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، لوٹ کے انشاءاللہ آج بات کریں گے
رمضان پر، روزوں پر اور قرآن پر. قرآن پہ آج گفتگو بہت سیر حاصل ہونے والی ہے، کیونکہ یہ میرا نہیں پوری امت کا درد ہے کہ کاش امت اس بات کو سمجھ لے. لوٹ کے واپس آ رہے ہیں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. رمضان پاکستان کی خوبصورت نشریات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پی ٹی وی ہوم دیکھا جا رہا ہے، شہری میں آپ ہم سے ڈٹیچ نہیں ہوتے ہوں گے، کیونکہ ایک دفعہ جب آپ اٹیچ ہو جاتے ہوں گے تو میرا یہ حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا ناظرین، زندگی شرط ہے. یہ آخری روزے تک انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایسنس ہونا چاہیے رمضان ٹرانسمیشن کا، اس ایسنس کو ہم نے کوشش کی ہے کہ برقرار رکھیں، اور پی ٹی وی کی روایات کے مطابق شستہ گفتگو ہو، سوفسٹیکیٹڈ ٹرانسمیشن ہو، تاکہ آپ تک ایک سہل اور آسان پیغام پہنچے اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ سکیں. اچھا جی، چونکہ میں اس وقت کچن آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کی اتھارٹی ہوتی ہے، منزہ کے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور جین زی کے لیے آج یہ جو ہیں یہ بیسکلی ایگ فلفی پین کیک بنا رہی ہیں. ایگ فلفی پین کیک بن رہا ہے اس وقت جین زی کے لیے. اور ویسے میں نے دیکھا آپ موسٹلی چیزیں جین زی کے مطلب کی بناتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ خود جین زی سے ریلیٹڈ ہیں اس وجہ سے؟ میرے خیال سے ہاں، اسی لیے. یہ وجہ ہے. مطلب وہ اماؤں والی بات، وہ خالاؤں والی بات، وہ جو بوڑھی عورتیں تھیں، مطلب ابھی تک مجھے وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں آپ کے آئی اندر. تھنک آج کل ٹرینڈ اس طرح کا ہے نا کہ لوگ جلدی سے کوئک ریسیپیز بس چاہتے یہ ہیں کہ مسئلہ، جلدی ہم بن جلدی جائے. میں، پوری قوم جلدی میں. اب یہ دیکھیں، یہ دیکھنے میں تو گولڈن بہت اچھا لگ رہا سے ہے. پین کیکس ریڈی ہو گئے. یہاں پہ میں نے 2 ریڈی کر لیے تھے، واہ واہ واہ، دیکھنے میں تو بڑا اور اچھا لگ یہاں رہا پر بھی یہ بس ہلکا سا اس کو. لیکن میٹھے سے میری کوئی خاص دوستی نہیں ہے. اچھا، یہ اتنے زیادہ میٹھے نہیں ہوتے. آپ نے اتنی تو چینی ڈالی ہے اس میں. نہیں، اس کے آپ کہہ رہی ہیں اتنا میٹھا نہیں ہے. اس کے اندر میدا بھی بہت سارا ڈلا ہے. اس کو تو دیکھ دیکھ کے مجھے خوف آ رہا تھا. نہیں نہیں نہیں، بالکل بھی آپ اس کو ٹرائی کریے گا، یہ میٹھے نہیں ہوتے. اس کو یوزلی لوگ جو ہے ہنی سے یا کوئی سرپ ہاں سے، یہ اچھا ہے نا، ہنی بتائیں، شکر بتائیں، گڑ ہنی سے بتائیں. یا کسی اس طرح کی چیز سے ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، ہمارے علماء کرام آتے ہیں آج کل، سب ڈائٹ پہ ہیں اس وقت، سب ڈائٹ پہ ہیں، بہت مختصر سحری کرتے ہیں، سب ڈائٹ پہ ہیں ایک دم. اچھا، میں ایک آپ کو سامنے کر کے بتا دیتی ہوں. ہاں بس آئل سے ہلکا سا اس کو برش کر لیں گے. ویسے تو یہ نان اسٹک پین ہے، اتنا زیادہ آئل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ دین یہ جو ہمارے پاس بیٹر ہے، یہ ایک بیٹر اچھا، یہ ایک اور ڈیمو ہے. ٹھیک ہے، اسکوپ ہو جائے گا. اوکے. اور آپ اچھا، اس میں ویسے ایک بات ہے، وہ بچوں کو میں نے دیکھا ہے وہ چاکلیٹ پین کیک بھی لیتے ہیں، اس میں چاکلیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس کے اندر چاکلیٹ چپس بھی، اسٹرابری بھی مطلب ایڈ کر سکتے ہیں نا. یوزلی فریش فروٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹاپنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹاپنگ کے لیے. اور چاکلیٹس یا چاکلیٹ چپس یہ آپ بیٹر کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ دیکھیں میں نے اس کو کور کیا ہے، تو اب اس کے اوپر نا چھوٹے ببلز آنا شروع ہو جائیں گے. وہ کہیں یہ دیکھیں، اب یہ ببلز جو بن رہے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اوکے نیچے والی جو سائڈ ہے یہ کک ہو چکی ہے، پھیلنا بھی شروع ہو رہا ہے. بالکل، یہ کک ہو چکی ہے. پھر آپ اس کو فلپ کر سکتے ہیں. ویری گڈ. اس سے پہلے اگر آپ فلپ کر دیں گے تو یہ اوپر والا سارا کچا ہے تو یہ بہہ جائے گا. بہہ جائے گا. اوکے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی ببلز بنیں گے میں اس کو بھی ایک دفعہ فلپ کر کے دکھاتی ہوں. پکانا نہیں ہے بلکہ ٹیکنیکلی پکانا ہے اس کو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی تھوڑے تھوڑے سے ہولز ہوئے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اوکے یہ کک ہو چکا ہے. ٹیکنیکلی پکانا ہے اس کو نا، ایسا ہی ہے. اور پھر آپ اس کو فلپ کر سکتے ہیں ایزیلی. ویسے اس کا شیپ ویپ بڑا زبردست آیا ہے، جو دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ دیکھیں اس کے اوپر اس طرح سے ببلز بننا شروع ہو گئے اور یہ اب ہو چکا ہے. اس کو اب فلپ کرنے میں آسانی ہوگی. واہ یہ فلپ ہو گیا. واہ، زبردست، کیا بات ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں اب یہ ہائٹ بھی اس کی خود ہی آ جائے گی کیونکہ ہم نے اس کے اندر بیکنگ پاؤڈر، مطلب اس میں ٹیسٹ کے لیے ہم بہت سی چیزیں ایڈ آن کر سکتے ہیں. بالکل. اور یہ بہت فلفی سے مزیدار سے پین کیکس ریڈی ہو جاتے ہیں. لائٹ ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ہیوی بھی نہیں ہوتا. آئی تھنک سحری کے لیے یہ بیسٹ چیز ہوگی. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ریکیپ دیتے ہیں فوراً سے. چلیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں انگریڈینٹس کیا ہیں. اس کے اندر 200 ml اس کے اندر ملک ایڈ ہوگا اور اس کے اندر ساتھ میں 2 انڈے ایڈ ہوں گے. چینی 80 گرام ایڈ ہوگی. بیکنگ پاؤڈر 10 گرامز ایڈ ہوگا. کوکنگ آئل 10 گرامز اس کے اندر ایڈ ہوگا. نمک 4 گرامز ہوگا. اور اس بس یہ ساری، اور سیلف رائزنگ فلاور اس کے اندر 200 گرامز ایڈ ہوگا. یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے آپ سارے اسکرین پہ آ گیا. بالکل مکس کر لیں گے اور آپ کے یہ پین کیکس ہو جائیں گے ریڈی. بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے. انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ رہتا ہے اور کل انشاءاللہ زندگی شرط آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آئیے جناب آپ کو لیے چلتے ہیں علم کے موتیوں کی طرف. اور آج میں چاہتا ہوں، میری 10 بستہ آپ سے گزارش ہے، اسکرین کے اس طرف اگر آپ موجود ہیں تو موجود رہیے گا، کیونکہ آج قرآن پاک پہ بات ہونی ہے. رمضان کا جو تعلق ہے قرآن سے اس پہ بات ہونی ہے. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور میری ان کی جو ملاقات ہے
وہ ویسے دیکھا جائے تو ٹیلی ویژن کے حوالے سے تو بہت ہے، لیکن آج فرسٹ ٹائم بالمشافہ ان سے گفتگو رہے گی براہ راست کا ورڈ میں نے اس لیے یوز کیا ہے کہ ہمارے کچھ پروگرامز جو ہیں وہ ریکارڈ بھی ہوں گے، تو براہ راست ان سے پہلی ملاقات ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہردل عزیز جناب مفتی فضل سبحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کے انوارات، برکات، تجلیات، سعادتیں یہ اسی طرح برقرار رہیں اور ہماری محبتیں سدا سلامت رہیں. آمین آمین آمین. بات یہ ہے مفتی صاحب کہ یہ جو محبتیں ہیں وہ انشاءاللہ یہاں، کیونکہ وہ عالم، وہ جو الستو بربکم جب پکارا گیا تھا نا، اور قالوا بلا جب ہم نے کہا تھا، تو اس وقت جن ارواح سے اللہ تعالیٰ نے ملا دیا تھا نا، ان سے یہاں ملنا تو تھا ہی، اور جن سے یہاں ملنا ہے ان سے انشاءاللہ وہاں بھی ملاقات ہوگی اسی محبت کے ساتھ. دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی قابل احترام ہیں، کمال گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں، اور میں ہمیشہ بہت جھک کے ان کا استقبال کرتا ہوں، کیونکہ اس طرح کے لوگ اور شخصیات اب یقیناً ناظرین ناپید ہیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. تیسری شخصیت ناظرین آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، میرے بہت پیارے دوستوں میں سے ہیں، اور بہت ہی ماشاءاللہ میٹھی بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. علامہ اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید. اور چوتھی شخصیت بہت ہی میٹھے بڑے خوبصورت پیارے نعت خواں ہیں، بہت ہی کمال لکھتے بھی ہیں، بہت ہی کمال پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، پوری دنیا میں ان کو سنا جاتا ہے. جناب شکیل مدنی صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. قبلہ وقت ضائع کیے بغیر میں ڈائریکٹلی سوال پہ آتا ہوں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن فہمی کا تصور ہے یہ اللہ کرے ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو جائے. جس طرح سے ہم اپنی ٹیکسٹ بکس کو اپنے بغل میں ڈال کے جو گھوم رہے ہوتے ہیں، جس طرح اپنے بیگس کو اپنے پیچھے پیٹھ کے اوپر لٹکا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ایک زندگی بظاہر ایک دنیا کی کامیابی کے لیے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ تمام ٹیکسٹ یاد کرنا ہے. آپ تو ظاہر مطلب اساتذہ ہیں سبھی، آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر کتنا بوجھ ہوتا ہے اور وہ اپنے ایگزامینیشن کو پاس کرنے کے لیے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ اصل جو ایگزامینیشن ہال ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور صورت میں سجایا ہوا ہے، ہم اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. اور اس کا ٹیکسٹ بک بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، پورا روڈ میپ بھی دے دیا ہے، ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لے کے جزدان کے اندر بند کر کے صرف معطر کر کے رکھ دیا اور اس کے اوپر گرد آ رہی ہے. انسٹنٹ سوال، قرآن خود قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہاں سے آغاز کیجیے. الحمدللہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر. قرآن کے بارے میں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ ہدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی شک شبہ نہیں. ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے ریب، ایک ہوتا ہے مریا، یعنی ہوا کے جھونکے کی طرح شک آئے، وہ بھی یہاں پر ممکن نہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. قرآن کے بارے میں کہتا ہے کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتی، تاکہ تم اس میں غور اور فکر کرو. قرآن کہتا ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی، کار مذلت میں پڑے ہوئے کو اوج ثریا تک لے جانے والی، ایک دوسرے کے دشمنوں کو باہم شیر و شکر بنانے والی کتاب ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا قرآن کے بارے میں، فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں پہلے والوں کے حالات، وخبر ما بعدکم، بعد والوں کی خبریں، وحکم ما بینکم، درمیان والوں کے فیصلے، القول الفصل، فیصلہ کن کتاب، لیس بالہزل، مذاق نہیں، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو متکبر چھوڑے گا اللہ ہلاک کریں گے. فمن ابتغى الہدایت فی غیری، جو قرآن سے ہٹ کر ہدایت کو تلاش کرے گا گمراہ ہوگا. حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی، الذکر الحکیم، الصراط المستقیم، لا تزیغ بہ الاہواء، اس کے پیچھے چلنے والوں کی خواہشات میں کجی پیدا نہیں ہوتی. لا تلتبس بہ الالسنہ، زبانوں میں اشتباہ نہیں ہوتا. لا یشبع منہ العلماء، علماء کو اس سے سیری نہیں ہوتی. لا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھنے سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا. لا تنقضی عجائبہ، عجائبات اس کے ختم نہیں ہوتے. وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ، یہی وہ کتاب ہے جس کو سننے کے بعد جنات بے ساختہ پکار اٹھے. اِنَّا سَمِعْنَا
قرآنن عجبا، ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بی، جو رشد کی دعوت دیتا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، من قال بہ صدق، جو قرآن کی بولی بولے گا سچ بولے گا، من عمل بہ اجر، جو قرآن پر عمل کرے گا اسے اجر ملے گا، من حکم بہ عدل، جو قرآن کو دستور منشور بنا کر فیصلے کرے گا، انصاف کے فیصلے کرے گا، من دعا الیہ، جو قرآن کی دعوت دے گا، ہدی الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کی دعوت دے گا، قرآن کے اسرار اور رموز، دقائق، لطائف اور معارف پر جب غور کیا جائے تو کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ آئے ہائے 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 ہائے، مفتی صاحب کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہر القادری صاحب کے چند مصرے سوال کی صورت میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں پھر اس پہ آپ جو ہے کلام کیجئے، کیونکہ آج میں بہت بھرا بیٹھا ہوں، سچی بات۔ میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ مجھے تکلیف ہے اس بات سے، ایک جملہ میں نے کسی کا سنا تھا کہ مسلمانوں سے زیادہ خوش قسمت ترین قوم کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس قرآن ہے، اور مسلمانوں سے زیادہ بد قسمت ترین قوم کوئی نہیں ہے کہ ان کے پاس قرآن ہونے کے باوجود بھی قرآن نہیں ہے۔ کہ ماہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں جیسے کسی طوطا و مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کی تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، کہنے کو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ میری عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یہی ہوتا ہے نا، قانون تو غیروں کے ہی ہے نا، یہ میری عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی سنایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں ہے۔ بات یہ ہے صاحب کہ یہ جو مظلومیت ہم نے پیدا کر دی ہے، آئیے ذرا اس پہ کلام کیجئے کہ قرآن ہوتے ہوئے بھی ہم ایسا لگتا ہے کہ یتیموں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ جنید بھائی، آپ کے لہجے سے اور آپ کے اس فکری کرب سے بہت سے سوتے، بہت ساری باتیں، بہت سارے عنوانات سامنے آتے ہیں۔ پھر علامہ ماہر القادری صاحب کے جو اشعار ہے، یہ قرآن کی فریاد ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے سمجھا کیا اور قرآن کریم ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ حرمہ نصیبی یہ ہے کہ وہ قرآن کریم جس کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے والد گرامی، قرآن کریم کا دورہ ہر رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کیا کرتے تھے، اور حضرت جبریل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر بھیجا کرتا تھا تاکہ حضور کی بارگاہ میں جا کر قرآن کریم کے حوالے سے اس کا دورہ کریں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور جب آپ کا وصال مبارک ہونے لگا، اہمیت کی بات کر رہا ہوں، تو اہمیت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ وصال مبارک جس سال میں ہونا ہے
وہ جو آخری رمضان سرور کشور رسالت کی زندگی کا، اس میں 2 بار قرآن کریم اللہ کا دورہ حضور نے اللہ حضرت جبریل اللہ علیہ السلام سے کیا. اللہ یہ بالکل معتبر روایات بیان کر رہا ہوں. اب قرآن کریم خود کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اب یہ قرآن کریم جو اپنے اثرات کو اور اپنی اہمیت کو بتلا رہا ہے، جتلا رہا ہے، وہ کس معاشرے کے لیے بتلا رہا ہے کہ جن کے قلوب میں قرآن کو اتر کر اور انسانی جسم کو قرآن کے احکامات کے تابع ہو کر ایک مثالی ریاست کے ذریعے پوری دنیا کو یہ بتلانا تھا مسلمانوں کو کہ وہ ایسی حکمت عملی کے ساتھ زندہ رہیں گے کہ جس میں قرآن نے ایک ایک بات، ایک ایک چیز واضح طور پر اس طرح سے بتلا دی کہ میں اپنے بعد 2 بنیادی ماخذ تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اللہ اور ایک دوسری میری طرف اپنی سنت. اللہ اللہ. ہم نے بدنصیبی سے یہ کیا کہ اللہ کی کتاب کو طاقوں میں سجا دیا اور حضور کی سنت کو گھروں سے نکال دیا. اللہ اکبر. اللہ اللہ من ذالک. اور پھر دعوی مسلمانی کیا ہے؟ دعوی مسلمانی یہ ہے کہ ہم اپنے اس زوم میں رہ جائیں گے کہ شاید ہم مقربین میں ہیں. اگر مقربین میں ہوتے تو اس بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی عہد رفتہ کی عزت آج تلاش کر رہے ہوتے. اللہ اکبر. آپ اس کرب کو محسوس کر سکتے ہیں. بالکل ایسا. اور ہر وہ شخص جس کے سینے میں دل ہے کہ وہ قرآن جو میرے نبی نے دیا تھا، وہ قرآن جو صحابہ اکرام نے اپنی زندگیوں کو وقف کر کے، اپنے آپ کو قرآن پر نچھاور کر کے، اپنے خاندانوں کو کربلا میں پوری طرح سے اللہ کے حوالے کر کے، لیکن قرآن نیزے پر بھی پڑھا جا رہا ہے. یعنی تن اقدس سے سر اقدس کو جدا کر دیا، لیکن روح امام علی مقام سے قرآن کو جدا نہیں کر سکے. سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو، اس پیکر وفا کو ہمارا سلام. اللہ اللہ. آج قرآن سے وفا کرنے کا سلیقہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف ہم نے قرآن خوانی تک محدود کر لیا. قرآن کریم کو سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں استثناء سے بات کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کو محض آپ نے لکھا اور لکھ کر تعویذوں کے ساتھ یا مختلف الفاظ کے ساتھ اور آپ نے بیچنا شروع کر دیا. بالکل ایسا ہے. تو آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپنی. سر کسی قرآن کے فیض کو، قرآن دیکھیے، قرآن بلا شبہ قرآن شفاء للمومنین ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ قرآن فار سیل لگا دیں. آپ کو اس بات کی اجازت نہیں. اگر قرآن کریم کو آپ کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے، تو بقول سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ جس نے قرآن کی حرمت کو پہچانا، ہائے 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 ہائے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن پر یقین رکھے. اللہ. اور اگر قرآن پر یقین نہیں ہے تو اس نے حرمت پامال کی ہے قرآن کی، قرآن کو نہیں سمجھا. اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات یوں آگے بڑھتی ہے، کسی کانفرنس میں چلے جائیے، کسی پروگرام میں چلے جائیے، 3-3 4-4 گھنٹے کی تقاریر ہیں، اور مقررین کے لیے وقت کتنا ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ. پروگرام کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں جی. ہم تلاوت کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں جی؟ 3 منٹ ہے جی. مشکل سے 3 منٹ میں تلاوت کو ختم کر دیجیے گا. بس 3 منٹ میں تلاوت ختم ہوگی، ترجمہ بھی نہیں ہوگا، اور 3-3 4-4 گھنٹے کی کانفرنس ہوگی. یہاں سوچ ہماری جہاں یہ ہو جائے تو مجھے بتائیے اس قرآن کا فیض ہم کہاں سے حاصل کریں گے؟ ایک بات آپ سے عرض کروں، جساس الحنفی بہت مشہور ہے، آپ حضرات سب جانتے ہیں. جساس الحنفی کے جو بنیادی ماخذ ہے اور جو اس کی نظر ہے وہ ہے ہی الاحکام، جو اس کی کتاب ہے، اس الاحکام کے اندر الاحکام القرآن جو الاحکام ہے، وہ اس کا بنیادی مبدا یہی ہے کہ قرآن میں لکھ نہیں رہا ہوں، قرآن سے محبت تمہیں کیسے کرنی ہے یہ سمجھو. اسی طریقے سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، حضرت اس میں اس کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ اس سے جب سوال کیا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ یہ بتلاؤ کہ قرآن سے محبت کیسے کی جائے، تو پتہ ہے کیا جواب دیا جنید بھائی؟ جواب یہ دیا کہ میں تمہیں صرف ایک کو جواب دے کر، ممکن ہے کہ یہ جواب یہی ختم ہو جائے، میں تمہیں کہہ دوں اور تم سن لو. اس کا جواب میں ایسے دوں گا کہ نسلیں یاد کرے کہ قرآن 70,000 سے زائد علوم کا مجموعہ ہے، اور ہر علم کئی ہزار اس میں شاخیں ہیں. جس نے قرآن کے بنیادی مبادیات کو سمجھا اور کتاب و سنت یعنی حضور کی احادیث کے ساتھ ملا کر پڑھا،
اس نے قرآن سے انصاف کیا، ورنہ کل قیامت کے دن بغیر حدیث کے قرآن پڑھنے والے اس سے قرآن سوال کرے گا، بتلاؤ تم نے مجھے آدھا کیوں پڑھا، آدھا تو حضور کی سیرت کے اندر میں تھا، وہاں کہاں تلاش کر رہے تھے۔ تو آپ استاد ہیں علامہ صاحب، آپ استاد ہیں، تمام ہی اساتذہ ہیں، آپ ظاہر اسکول بھی رن کر رہے ہیں، ادارہ بھی رن کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج اے آئی کے اس دور میں آپ سوچیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم گرپ حاصل کرنے کے لیے، اس پہ دسترس حاصل کرنے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، دن رات، کہ یہاں سے کورس کر لیں، وہاں سے کورس کر لیں، موٹیویشنل اسپیکرز بتا رہے ہیں جی پیچھے رہ جاؤ گے، آگے بڑھو، یہ کورسز کرو، وہ کرو، یعنی ہم دن رات جو ہے اپنی دنیاوی ترقی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اس سے اور آگے کی بات کریں آپ صاحب، ہمارے پاس موبائل پہ یہ جو موبائل ہے، میں اس کو بڑا مطلب ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ ایک گیجٹ ہے، لیکن آپ سوچئے کہ ہم نے اس کا کتنا منفی استعمال کیا ہے کہ انسٹاگرام پہ گھنٹوں ہم لگاتے ہیں، فیس بک پہ ہم گھنٹوں لگاتے ہیں، ٹویٹر پہ گھنٹوں لگاتے ہیں، یوٹیوب پہ گھنٹوں لگاتے ہیں، پوری رات واٹس ایپ پہ چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سب کچھ دینے کے لیے وقت ہمارے پاس ہے نہیں ہے؟ وہ جو قرآن پاک ہم نے اپنے ڈرائنگ روم میں اوپر وال پہ سجا کے رکھا ہوا ہے جس کے اوپر گرد آ رہی ہے، اس کو کھولنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، باقی سب کچھ کھولنے کا وقت ہے، اور وہ کھولتے ہیں ہم کہ اللہ معاف کرے کل وہ کھاتے جب محشر میں کھولیں گے تو ہم منہ دکھانے کے قابل کسی کو نہیں ہوں گے۔ بتائیے ذرا۔ بہت اچھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ جنید بھائی، دو طرح کی چیزیں ہمیں سمجھنی ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک صرف کتاب ثواب ہے یا قرآن پاک کتاب ہدایت بھی ہے۔ واہ! یہ دو چیزیں جب سمجھ میں ہمیں آ گئیں تو پھر عمل کی طرف بڑھنا ہمارا آسان ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں قرآن پاک کو کتاب ہدایت بھی فرمایا گیا، کتاب ثواب بھی فرمایا گیا۔ ہمارے یہاں دو طرح کے نظریات ہیں اور دونوں اپنی انتہاؤں پر ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کانسیپٹ بنا لیا اور یہ بات شروع کر دی کہ بھئی صرف قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کی برکت بہت ہے، قرآن کی تلاوت کی برکت بہت ہے۔ بلا شبہ اس سے انکار نہیں ہے، قطعاً انکار نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے ہی کہا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، قرآن نے ہی کہا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن نے ہی اس کی تلاوت کا حکم دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اقرأوا القرآن بلحون العرب، زینوا القرآن باصواتکم، اور کما قال علیہ السلام، یعنی کثیر احادیث ہیں جن میں قرآن کو مزین انداز میں عرب کے لب و لہجے کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسا الٹا قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پہ خود لعنت کرتا ہے۔ قرآن رحمت کے بجائے کس پہ لعنت کرے تو اس کا مطلب ہے اسے قرآن پاک کی تلاوت کو درست نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت پر توجہ کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور آج ہم نے، میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ ہم نے اس چیز کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اول اگر آپ اور میں اپنے بچپن کی طرف جائیں تو ہمارے گھروں میں ایک ڈیسک پر، ایک رحل پہ قرآن رکھا ہوتا تھا جائے نماز کے ساتھ ہی۔ گھر کی خواتین یا بزرگ گھر میں جب نماز پڑھتے تھے تو قرآن کھول کے کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیتے تھے۔ پھر ترقی ہو گئی، الماریاں بن گئی اور طاق بن گئے، اور طاق کے اوپر ہم نے قرآن پاک کو سجا دیا۔ جہیز میں بچی کا سب سے پہلے قرآن لیا جاتا ہے، قرآن کے سائے میں رخصت کر کے سب سے اوپر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس تک ہاتھ ہی نہ پہنچے۔ تو یہ آج ہمارے یہاں المیہ ہے۔ تو میں بصد احترام ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ نزول قرآن کے اس مہینے میں اول درجہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کا ہے۔ خدا کے واسطے قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں۔ میں پڑھ رہا تھا امام مالک علیہ رحمہ، مطلب عظیم المرتبت محدث، رمضان کا مہینہ آتا تو حدیث کا درس دینا ترک فرما دیا کرتے تھے، صرف اور صرف قرآن پاک اس کی تلاوت، صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک قرآن پاک دن میں، ایک رات میں، ایک تہجد میں، عید کے دن اتنی قرآن سے محبت۔ ہمارے اکابرین کو آپ دیکھیے کہ قرآن کی تلاوت کی طرف کتنا مشغول رہتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی کمی آج ہمارے یہاں آئی ہے، ہمارے پاس سب کچھ کرنے کا ٹائم ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں گھروں سے برکتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے جو یہ ایک بات پھیلا دی اور لوگوں کے اندر اس بات کو پھیلا دیا کہ بھئی تلاوت قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ترجمہ پڑھو، ورنہ فائدہ نہیں کوئی بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے لوگوں کا۔ اول دیکھیں قرآن کی تلاوت، یہ حضور کی آمد کے قرآن پاک میں 4 مقامات پہ جو مقاصد بیان ہوئے، ان میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ بیان ہوا۔
پہلا اس میں یتلو علیہم آیاتی ہے، آیات کی تلاوت پہلے ہے، اس کے بعد تعلیم ہے، اس کے بعد تزکیہ ہے، اور پھر ساتھ میں حکمت ہے۔ یہ چار اوصاف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان فرمائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی، فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ اب اللہ نے جب محبوب کو قرآن سکھا دیا تو قرآن کے جو سب سے پہلے حافظ ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو حافظ قرآن میں جو سب سے پہلا درجہ آئے گا یا پہلا نام آئے گا وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آئے گا۔ تو امام الحفاظ ہیں، اور پھر حفاظ کرام کے والدین کو قیامت کے دن جو سعادتیں عطا فرمائی جائیں گی، نورانی تاج وغیرہ وغیرہ، تو میں کہتا ہوں کہ ایک امتی کے والدین کو یہ سعادت ملیں، ایک حافظ قرآن امتی کے والدین کو، تو میرے آقا کریم کے والدین کو کتنی بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ عقیدت بھی ہو اور عقیدہ، دونوں چیزیں مطلب ساتھ چلیں۔ اب آپ آ جائیے اگلے، کیا قرآن فقط کتاب ثواب ہے؟ کیا قرآن صرف جو ہے وہ شفا اس اعتبار سے کہ ہم اسے صرف تلاوت ہی کرتے رہیں؟ نہیں، فرمایا قرآن کتاب ہدایت بھی ہے، ہدی للناس بھی ہے۔ قرآن پاک کو جب پڑھا جائے تو اسے سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جب سمجھیں گے نہیں تو قرآن پاک کے جو اصل مطالب و مفاہیم ہیں وہ کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ آپ روزانہ 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 آیتیں پڑھیں اور ان کا مطالعہ کرنے کے بعد دیکھیں اس میں کون سی خیر والی بات بیان ہوئی ہے جو میری ذات کے اعتبار سے اچھی ہے، اور کون سی برائی بیان ہوئی ہے جس سے مجھے بچنا چاہیے۔ اگر وہ اچھائی ہے اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے اس کو پیدا کریں، اگر برائی ہے تو اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور کریں۔ تو دونوں چیزیں لازم و ضروری ہیں۔ اگر یہ 2 چیزیں ہم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں قرآن پاک کا پیغام پہنچے گا۔ وہ اقبال کے یہ مصرے میں سمجھتا ہوں کہ بیان کروں کہ وہ جو شکوہ تھا کہ تیرے قرآن کو سینوں میں بسایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، اور جب جواب آئے تو کیا آیا؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ وہ آباد ہے تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ بالکل آپ کے مائک میں پرابلم آ رہی ہے، انشاءاللہ آپ سے مزید گفتگو ہوتی ہے، لیکن بالکل ٹھیک بات، اگین وہی بات جو آپ نے بات کہی، بلکہ مجھے وہ آپ کی بات سے ایک نقشہ ذہن میں آ گیا کہ ایک طرف آپ تلاوت کلام پاک میں اس حد تک منہمک ہو جائیں، محبت قرآن میں اس حد تک منہمک ہو جائیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہو جائیں کہ تلاوت کریں تو فرشتے آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئیں، اور دوسری طرف علم قرآن میں اس حد تک جو ہے وہ آپ یوں کہیے غوطہ زن ہو جائیے اس سمندر میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرتو جو ہے وہ آپ کے اوپر نظر آنے لگے۔ شکیل بھائی کیا سنانے والے ہیں؟ صلی علی نبی صلی علی محمد وہ حبیب رب شہد و سرا وہ شعور و فکر کی آگہی، سبحان اللہ سبحان، وہ حبیب رب شہد و سرا وہ شعور و فکر کی آگہی، وہی نور حق وہی شمع جان وہی کائنات کی روشنی، وہی کائنات کی روشنی، وہ حبیب رب، وہ دیار جود و سخا کہو،
وہ مدینہ شہر وفا کہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، وہ دیار جود و سخا کہو، وہ مدینہ شہر وفا کہو، تمہیں کیا بتاؤں کہ اس جگہ جو کہی ہے میں نے سنی گئی، جو کہی ہے میں نے سنی گئی، کبھی اہل عشق میں چھڑ گیا جو بیان سیرت مصطفیٰ، کبھی اہل عشق میں چھڑ گیا جو بیان سیرت مصطفیٰ، مجھے یوں لگا کوئی روشنی میرے قلب و جان میں اتر گئی، میرے قلب و جان میں اتر گئی، وہ حبیب رب شہید و سرا، وہ شعور و فکر کی آگہی، سبحان اللہ، بجز ان کے ہے کوئی اور بھی جو ہو جلوگر سر لا مکان، بجز ان کے ہے کوئی اور بھی جو ہو جلوگر سر لا مکان، نہ ملائکہ کا گزر جہاں نہ پہنچ سکا کوئی آدمی، وہ حبیب رب شہید و سرا، وہ شعور و فکر کی آگہی، فقط آنسوؤں کے سوا میرے پاس حسن عمل کوئی، فقط آنسوؤں کے سوا کہاں میرے پاس حسن عمل کوئی،
یہ شکیل فیض ہے نعت کا، میری بات پھر بھی بنی رہی، میری بات پھر بھی بنی رہی۔ وہ حبیب رب شہد و سرا، وہ شعور و فکر کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہی نور حق، وہی شمع میں جان، وہی کائنات کی روشنی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے سلامت رہیے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹیں گے تو آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ یعنی انداز بیاں، اور دیکھتے ہیں کہ آج مقررین کس جوش اور کس ولولے کے ساتھ اپنے زور بیاں کو آزماتے ہیں۔ لوٹ کے واپس رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ براہ راست نشریات رمضان پاکستان کے نام سے پی ٹی وی ہوم پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ 1447 ہجری ہے اور 34 سحری انشاءاللہ آج ہم اختیار کریں گے۔ سیگمنٹ ہے انداز بیاں، جس میں مقررین اپنے اپنے انداز سے اپنا بیان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج کے اسپانسرز ہیں مزیدار حلیم، حمزہ کلیکشن، نیلسن پینٹس، طیفل ڈائپرز، مرحبا گلبہار اور ون ایپل۔ موضوع ہے، کمال موضوع ہے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ 3 کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تینوں کا تعارف ہو جائے۔ سب سے پہلے شعیب ملک صاحب۔ کون ہے شعیب ملک بھائی؟ کیا بات ہے بھائی۔ دوسری شخصیت ہے محمد عبداللہ، اور تیسری شخصیت ہے سید تحسین علی جعفری صاحب۔ تینوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ 3 منٹ آپ کو دیے جائیں گے جی، بہت لمبا خطاب آپ نے نہیں کرنا ہے، 2.5 منٹ میں بز ہوگا، آپ نے اپنے خطاب کو ختم کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے شعیب ملک صاحب آئیے جی، دیکھتے ہیں کہ آپ کیسی بیٹنگ کرتے ہیں آج اور کس انداز سے آپ اپنے آپ کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ مائک آپ کے سامنے موجود ہے، کیمرہ آپ کا یہ رہا، اور اس وقت پوری نیشن آپ کو دیکھ رہی ہے۔ شعیب ملک صاحب کو سننا چاہتی ہے، تو شعیب ملک صاحب کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جن کی نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جان پرسوز ہو، وہ تاریخ کے سنہرے پنوں میں ہمیشہ کے لیے امر ہوتے ہیں۔ صدر علی وقار، یہ وہ مرد کلندر ہوتے ہیں جو اپنے تخیل کے مسکن سے کہیں آگے کا سوچتے ہیں۔ یہ وقت کی زنجیروں کو توڑ کر آنے والی صدیوں کی تقدیر لکھتے ہیں۔ یہ حالات کے غلام نہیں بلکہ حالات کے معمار بنتے ہیں۔ نگاہ بلند کی پہلی کرن ہمیں سیرت طیبہ میں ملتی ہے کہ جب محمد مصطفیٰ نے مکہ کی سنگلاخ وادی میں انسانیت کے عالمی وحدت کا اعلان کیا، کربلا میں امام حسین نے حق کے خاطر جان دے کر سوزے دروں کو ابدیت عطا کی، اور امام حسن نے صلح سے امت کو اتحاد کا سبق دیا۔ آواز حق جب آذان بنی تو حضرت بلال حبشی کی صدا زنجیروں کو پاش پاش کر گئی۔ اسی قافلے کے رواں عمل میں حضرت خالد بن ولید کی حکمت جنگ، حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت، طارق بن زیاد کا عزم، محمد بن قاسم کی جرت کی تمام تر مثالیں روشن نے۔ صدر ذی وقار، اندلس میں عبد الرحمن الداخل نے تہذیب کا چراغ جلایا تو ادھر عدل کے باب میں عمر بن عبدالعزیز نے اقتدار کو ہی امانت بنا دیا۔ جب نگاہ بلند تھی تو بیت المقدس کی فتح پر صلاح الدین ایوبی نے عفو سے دل جیتے، اور جب جان پر سوز تھی تو سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی دیواروں پر اپنے خواب کی مہر ثبت کی۔ علم و خطابت کے میدان میں نواب بہادر یار جنگ
اور مولانا ظفر علی خان نے دلنواز سخن سے بیداری پیدا کی. آزادی کی راہوں میں اشفاق اللہ خان، بھگت سنگھ اور چندر شیکھر آزاد نے قربانی کی داستان لکھی. وقت کے دریا انہی کے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں جو خود کو چراغ بناتے ہیں. آئیے چند اشاروں سے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں اور اس پیغام کو اپنی دلوں پر تازہ کرتے ہیں کہ میرے دیدہ ورو، میرے دانشورو، پاؤں زخمی سے ہی ڈگمگاتے چلو. راہ کے سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو. اپنی تحریر سے اپنی تقریر کو نقش کرتے چلو. تھام لو ایک دم، تھام لو ایک دم عصائے قلم. ایک فرعون کیا لاکھ فرعونوں ڈوبی جائیں گے. میرے دیدہ ورو، میرے دانشورو، پاؤں زخمی سے ہی ڈگمگاتے چلو. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کے خطاب کا بہت بہت شکریہ. دوسری شخصیت ہمارے ساتھ ہیں محمد عبداللہ صاحب. تشریف لائیے پوڈیم پہ. اور دیکھیں صاحب، محمد عبداللہ صاحب، آپ کا جوش خطابت قوم کو کس انداز سے متاثر کرتا ہے. قد تو آپ کا دراز. ابھی کہاں، ابھی تو بات شروع نہیں، ابھی تو بات شروع ہوگی. ابھی جب میں اشارہ کروں گا تو مچلیں نا. تو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صدر علی وقار، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے. یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ علامہ اقبال کی طرف سے انسان کی عظمت کی تعریف ہے. صدر علی وقار، قوموں کی تقدیر تلواروں سے نہیں بلکہ آواز سے بدلتی ہے. وہ آواز جو ظلم کے سامنے جھکے نہیں، آواز جو ظلم کے سامنے جھکے نہیں، لفظ جو دلوں کو جوڑے، لفظ جو دلوں کو توڑے نہیں، اور دل جو اپنے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے دھڑکے. صدر علی وقار، آواز اگر حق کے لیے ہو، آواز اگر حق کے لیے ہو تو تقدیر بدل دے. لفظ اگر دل سے نکلیں تو صدیوں تک زندہ رہیں، اور قوم اور دل اگر قوم کے درد سے دھڑکے تو انقلاب برپا کر دے. صدر علی وقار، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. صدر علی وقار، جب محمد علی جناح نے بر صغیر کی سیاست کے بیچ کھڑے ہو کر کہا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، تو وہ نعرہ نہیں، وہ یقین تھا. ان کے لہجے میں ٹھہراؤ، ان کی آواز میں وقار، اور ان کے دل میں قوم کا درد تھا. انہوں نے مخالفین کو للکارا ضرور، مگر ان کے لہجے میں ان کا لہجہ پروقار تھا. صدر علی وقار، ان کی یہی ان کا آواز بلند کہ انہوں نے یہی ہے آواز بلند کہ دلیل سے جیتی جائے. صدر علی وقار، میں ہمتن گوش ہوں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ محمد عبداللہ صاحب. اور آخری کنٹیسٹنٹ ہیں سید توسین علی جعفری صاحب. آئی ہوپ کہ آپ متاثر کر پائیں گے. جناب. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز. جناب والا، موضوع میں موجود 3 اہم الفاظ. نگاہ بلند یعنی ایسی نگاہ جو پہاڑوں کو چیر کر حق اور باطل کے درمیان تفریق کر سکے، تفریق کرنے کی صلاحیت رکھ سکے. جناب والا، دوسرا اہم لفظ سخن دل نواز یعنی ایسا کلام، ایسا متاثر کن کلام جو دشمنوں کے دل میں بھی گھر کر لے. جناب والا، تیسرا اہم لفظ جاں پرسوز یعنی جناب والا، آئیے تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں. 61 ہجری ہے، میدان کربلا ہے. ایک جانب خیموں سے اٹھتی التش کی آوازیں ہیں، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام مشکیزے کو بھرتے دکھائی دیتے ہیں. وہ چاہتے تو خود کو سیراب کر سکتے تھے مگر نہ کیا. جہاں پرسوز تھی، سامنے موجود خیموں میں التش کی آوازوں کو سیراب کرنا تھا. دوسری جانب
امام حسین علیہ السلام ہیں، خیمے میں موجود چراغ کو گل کرتے ہیں، ایک اعلان ہوتا ہے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، نہیں روکا جائے گا، مگر کلام میں وہ تاثیر تھی کہ سب رک گئے اور اس بات کو ثابت کر دیا۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز۔ جناب والا مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جناب والا لا فتح الا سیف ذوالفقار۔ جناب والا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آئیے بات کرتے ہیں مولا کائنات کی، علی ابن ابی طالب کی۔ یہ وہی مولا ہیں جن کو ید اللہ کہا گیا، یہ وہی مولا ہیں کہ جن کو لسان اللہ کہا گیا، یہ وہی مولا ہیں کہ جن کو عین اللہ کہا گیا، یہ وہی مولا ہیں کہ جو فاتح خیبر بنے، یہ وہی مولا ہیں کہ جنہوں نے مرحب و انتر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کو ثابت کر دیا۔ نگاہ بلند، جاں پرسوز۔ جناب والا میں اس قوم و ملت کا نمائندہ ہوں۔ جناب والا میں اس قوم و ملت کا نمائندہ ہوں۔ جناب والا میں نے اس قوم کو چند فرقوں کے نام پر بٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ جناب والا میں نے یہاں کی عورتوں کی گردنوں کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ جناب والا میں نے چند ہزار کی خاطر یہاں کے نوجوانوں کی جانوں کو لٹتے ہوئے دیکھا ہے، مگر میں نے عہد کیا میں رکوں گا، 100 بار گرائیں گے 100 بار اٹھوں گا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا یہ لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا، اور اس بات کو ثابت کرتا دکھائی دوں گا کہ نگاہ بلند سخن دل بہت نواز۔ شکریہ سید صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ تشریف لائیے۔ بچپن میں جب فن مقرری کا ہم نے آغاز کیا تھا، میں آج بڑا بلنڈ تبصرہ آپ تینوں پہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ میں ایک طرف تو آپ تینوں کو اپریشیٹ اس اعتبار سے کروں گا کہ آپ نے ہمت تو کی پوڈیم پہ آنے کی، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ اس منصب کو سمجھ سکیں کہ فن تقریر بنیادی طور پہ ہے کیا ہے۔ فن تقریر وہ فن ہے کہ کوہ صفا سے ایک آواز بلند ہوئی اور رہتی دنیا تک حق کی صدا بن گئی، یہ ہے فن تقریر۔ ایک جملے میں نے پرو دیا ہے بات کو، ایک جملے میں پرو دیا ہے۔ کوہ صفا سے ایک آواز بلند ہوئی تھی، وہ فن تقریر ہی، وہ فن خطابت ہی، اور رہتی دنیا تک جو ہے وہ آواز جو ہے ایک منشور بن گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے ہمارے بچپن میں ہم کہتے تھے پتے بازی کرنا، تو مختلف تقریروں کے پتے آپ کی تقریر کے اندر جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، موضوع سے آپ بالکل ڈیویٹ کر گئے تھے، تو آپ کا تو معاملہ یکسر ہو گیا مختلف، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ دوسرا ظاہر پرووز اور پتہ نہیں کس مطلب لفظ کا آپ نے استعمال کیا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا لا سیف الا ذوالفقار۔ مطلب یہ تو زبان زد عام دو مصرے، یہ مصرے بھی ہم ادا نہیں کر پائے۔ دوسری بات آپ کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا صاحب، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی، لفظ ہے قوم، یہ ذہن میں رکھیں، تلفظ اگین وہی بات، اور پھر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اشعاروں، شعر کی جمع اشعار ہے، یہ اشعاروں کا اضافہ آج فیروز اللغات میں پہلی مرتبہ ہوا ہوگا، اس کا بہت احتیاط کریں۔ یہ عصائے قلم نہیں تھا، عصائے قلم تھا۔ اچھا، پھر بیت المقدس ہمارے یہاں نارملی لوگ کہتے ہیں، یہ لفظ غلط ہے، اصل لفظ ہے بیت المقدس، جو صحیح لفظ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلم ہیں، قبلہ اول کا تلفظ تک ہمیں نہیں پتا، اس کا مقدمہ ہم کیسے لڑیں گے؟ جس کا تلفظ ہمیں نہیں پتا اس کا مقدمہ میں کیسے لڑوں؟ وقت بہت کم ہے، میں بڑا مایوس ہوا آج کے مقابلے سے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال آپ لوگ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں، بہت ہی شارٹسٹ ٹائم ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں، اعطیت جوامع الکلم، جو کوہ صفا کا آپ نے ریلیونٹ اشارہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر جو 6 خصوصیات اور فضیلتیں دی گئی، پہلی چیز جوامع الکلم، الفاظ کا انتخاب، تو نہ چاہتے ہوئے بھی پہلے امیدوار کو پہلی پوزیشن دی جا رہی ہے، حالانکہ ان کے بھی اشعار و سخن دل نواز، اچھا مہر ثبت کرنا، مہر ثبت کرنا، اسی طرح عفو کو عفو، تو اس طرح کی چیزیں تھی، لیکن بہرحال ان دونوں کے مقابلے میں اچھا تھا۔ آپ کی سوچ بالکل ٹھیک، احترام، جی فرمائیے۔ اصل بات بہت مختصر وقت ہے، یہ بارٹ کر رہا ہوں میں، پلیز مجھے بریک پہ جانا ہے۔
آپ نے جو کہا ہے وہ میرے الفاظ ہیں. نہیں نہیں، 2 جملے ضرور ہے، 2 جملے بس ڈاکٹر صاحب پلیز. میں محبت سے بہت کہہ ضروری، رہا بہت ہوں. ضروری، آپ بہت یقین ضروری. 2 جانیے، جملے آپ کے اصلاح کے لیے جانے چاہیے، بچے ہیں آپ سے سیکھیں گے. بڑی بتائیے. کرم نوازی آپ کی. پلیز. بات اتنی سی ہے کہ جو بڑے آپ کو سمجھا رہے ہیں بیٹا یہ ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے، یہ زندگی بھر کی اصلاح کا معاملہ ہے. اور آپ نیشنل ٹیلی ویژن پر ہیں تو آپ کی زبان و بیان وہ ہو کہ جسے لوگ دیکھ کر سیکھ سکے. بس یہ یاد رکھیے. بہت خوبصورت. آخر میں علامہ صاحب کیا فرمائیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جب نام آئے تو لازمی طور پر ادب سے ان کا نام لینا چاہیے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، بہت خوبصورت لازمی طور پر کہنا چاہیے. اور یہ ہوا پھر اضافت بہت سارے لفظوں کی آگے پیچھے، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کو، تو یوں بہت ساری وہ مہر اور مہر کا ذکر اشعار و اشعار کا بھی آ گیا. اور یہی رخت سفر ہے، پتہ نہیں کس کے لیے ہے، وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سے میر کارواں کے لیے. نہ میر کارواں رہا نہ رخت سفر رہا، بیچ میں وہ مصرع کہیں آگے پیچھے ہو گیا. بالکل. تو اشعار اگر پڑھ رہے ہیں تو ذرا سن لیں کسی کو ایک دفعہ، یا کسی کو سنا دیں کہ اشعار درست انداز سے کہاں پڑھے جائیں گے. پھر قوما فل اسٹاپ آواز کا اتار چڑھاؤ یہ تقریر کے اندر اہم ترین چیز ہوتا ہے. اس کو بھی درپیش نظر آپ تینوں احباب کو بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے حساب سے اس وقت ظاہر وہی تھا نا، مطلب کلیئر کا جو مشترکہ فیصلہ ہے شعیب ملک صاحب، شعیب ملک صاحب سینچری بنائے، بیٹنگ کچھ بہتر مطلب بیٹنگ فیلڈنگ پرفارمنس کچھ نہ کچھ کر کے ٹیم کو جتا دیا انہوں نے اپنی. بالکل صحیح جی، بہت مبارک آپ کو. لیکن اگین وہی بات بیٹا، یہ جو باتیں آپ سے کی گئی ہیں نا یہ اصلاح کے لیے، اور یہ جو میں نے جتنا غم کا اس وقت اظہار کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ میرے ملک کا سرمایہ ہو. لیڈرشپ آپ کی ہے، اور لیڈرشپ اس وقت ہوگی جب آپ محنت کرو. کسی بھی پلیٹ فارم پہ جائیں نا اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. ہر پلیٹ فارم کی اپنی ایک اہمیت ہے، یاد رکھیے. زندگی میں یہ آپ کا ایک ایسا تجربہ ہے جو آپ کے ہمیشہ کام آئے گا کہ کسی پلیٹ فارم کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھنا. ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ ایک منزل ہے، اس کا راستہ آپ نے تلاش کرنا. ہمارے ساتھ رہے ناظرین، لوٹتے ہیں انشاءاللہ. آج بات کریں گے یہ جو ہمارے یہاں لوگ پیسہ اسٹک کر لیتے ہیں نا صاحب، اور پیسے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا ڈوز اور ڈونٹس کے ایریاز اگر ہمیں نہیں پتا تو بہت تکلیف ہو جائے گی، بہت تکلیف ہو جائے گی. اور اس کی سب سے بڑی مثال قارون ہے. قارون کے خزانے پہ آج بات ہوگی، کتنا خزانہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا. لیکن وہی بات ہے، ڈیویٹ کر گیا شریعت سے اور تکبر کرنے لگا. نتیجہ کیا نکلا آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ قصص القرآن. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور موقع ہے قصص القرآن کا. ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں اس واقعے کا، اس قصے کا باقاعدہ آغاز کروں، میں گزارش کرنا چاہوں گا وہ تمام لوگ جو اپنے مال کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ جو زکوٰۃ کی صورت ہے، یہ جو شریعت نے کچھ ہمارے اوپر لمیٹیشنز لگائی ہیں، یہ خدا نخواستہ ہمارے اوپر جبر ہے. آج اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہائے مال انسان کو برباد کر دیا کرتی ہے، اور ہائے مال کے چکر میں انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا. اور اس کی تاریخ میں سب سے بڑی مثال جو ملتی ہے آپ کو معلوم ہے کس کی ہے؟ وہ ہے قارون کی. تو آج قارون کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا کیا، لیکن وہ بدبخت سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا دینا چاہتا ہے. اس نے سب کچھ فراموش کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا. بنی اسرائیل میں ناظرین ظاہر ہے قارون کا تعارف بنی اسرائیل سے ہے. بہت ہی متکبر، انتہائی مغرور قسم کا آدمی تھا، اور قرآن نے ظاہر ہے اس کا نام بتلایا ہے. اس کے خزانے، اس کے زر و جواہر ناظرین بہت سارے تھے. یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ مزدوروں کی ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑی جماعت جو آپ تصور کر سکتے ہیں بمشکل اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھایا کرتی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خزانے تو چھوڑیے، وہ تو درکنار بات ہے. جو خزانوں کی کنجیاں یعنی اس کی جو کیز تھی، اس کی جو چابیاں تھیں، وہ ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی. اب آپ سوچئے کہ اس کے خزانے کس حد تک ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کچھ عطا کیا ہوگا. اس سرمایہ داری نے ناظرین اس کو بے حد سرکش بنا دیا تھا، بے حد مغرور بنا دیا تھا، اور وہ دولت کے نشے میں اس قدر چور ہو گیا تھا، اس قدر چور ہو گیا تھا کہ عزیز و اقارب اور قوم کے افراد کو حقیر جانتا تھا، ذلیل سمجھتا تھا، اور حقارت آمیز رویے سے ان کی توہین کیا کرتا تھا. مفسرین کی ناظرین ایک کثیر جماعت نے یہ کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچزاد بھائی تھا. اب آپ سوچئے ذرا کہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچزاد بھائی ہے، اور اس کا معاملہ یہ یعنی اس کی اتنی شرم اور لاج اس میں نہیں تھی کہ وہ اس بات کی ہی لاج رکھ لیتا کہ میں کس کا چچزاد بھائی ہوں اور کون مجھے درس دے رہا ہے اور کون مجھے بتلا رہا ہے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. اس نے اس سے بھی ڈیویٹ کر دیا.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین یہی منقول ہے اور یہی قول ہے. مورخین کہتے ہیں کہ قارون قیام مصر کے زمانے میں فرعون کا درباری ایک ملازم تھا اور دولت ظاہر ہے چونکہ اس کے پاس بے انتہا جمع ہو گئی تھی اور ایک انبار لگ گیا تھا تو ظاہر ہے پھر وہ آہستہ آہستہ دولت کا رسیا ہو گیا تھا. اچھا اور سامری بھی ظاہر وہیں موجود تھا تو وہ بھی منافق تھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین میں اعتقاد نہیں رکھتا تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے ایک مرتبہ ناظرین قارون کو نصیحت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو بے شمار دولت بخشی ہے اور عزت سے بھی نوازا ہے, رتبے سے بھی نوازا ہے, شہرت سے بھی نوازا ہے, لہٰذا اس کا شکر ادا کر اور مالی حقوق یعنی زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں صدقات دے کے غرباء کی مدد کر, فقراء کی مدد کر اور مساکین کی مدد کر. اللہ کو بھول جانا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنا اخلاق و شرافت دونوں لحاظ سے سخت ناشکری اور سرکشی کی بات ہے. یہ تنبیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کی. یعنی معاملہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہاں تک بتلایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت دی ہے نا اس کا صلہ یہ ہونا چاہیے کہ تو کمزوروں کی مدد کر, تو ضعیفوں کو حقیر نہ جان, ان کو ذلیل نہ سمجھ اور غرور اور تکبر میں غریبوں اور عزیزوں کے ساتھ نفرت سے پیش نہ آ. قارون کے جذبہ انانیت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت جو تھی ناظرین پسند نہیں آئی. اس نے بہت ہی تکبرانہ انداز میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میری یہ دولت تیرے اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے, معاذ اللہ. یہ جو جملہ ہے نا ناظرین, اس جملے کو کہیں رکھیے گا کسی نہا خانے میں, اس پہ میں بعد میں تبصرہ کروں گا. یہ تو میری عقلی تجربوں اور علمی کاوشوں کا نتیجہ ہے. میں تیری نصیحت مان کر اپنی دولت کو اس طرح برباد نہیں کر سکتا. مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام برابر اپنے فرض تبلیغ کو انجام دیتے رہے اور قارون کو راہ ہدایت دکھاتے رہے. قارون نے جب یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑتے تو ان کو زج کرنے اور اپنی دولت و حشمت کے مظاہرے سے مروب کرنے کے لیے ایک دن بڑے کر و فر کے ساتھ نکلا. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں پیغام الہی سنا رہے تھے کہ قارون ایک بڑی جماعت اور خاص شان و شوکت اور خزانوں کی نمائش کے ساتھ سامنے سے گزرنے لگا. ذرا آپ تصور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام درس دے رہے ہیں مجمع کو اور قارون جو ہے اپنی ذاتی انا, یوں کہیے کہ حسد اور بغض کے اندر جو ہے یعنی اپنا یوں کہہ لیں کہ ایکسپوجر اس طرح سے وہ دکھا رہا تھا کہ اپنی شان اپنی شوکت جو ہے اس کو نمایاں کرنا چاہتا تھا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو نیچے دکھانا چاہتا تھا. لہٰذا مکمل طور پہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ نکلا, یعنی ہر طرح کا ایکسپوجر اس کے ساتھ موجود تھا. اس کا یہ ارادہ تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری رہا تو میں بھی ایک کثیر تعداد کا لشکر رکھتا ہوں, یعنی میرے پاس بھی پاور, میرے پاس بھی لشکر موجود ہے اور زر و جواہر کا میں بھی مالک ہوں. لہٰذا ان دونوں ہتھیاروں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے کر رہوں گا معاذ اللہ. یعنی اس کی اب کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ وہ ایک نبی کے سامنے اپنی پاور کی وجہ سے, اپنے مال کی وجہ سے, اپنے خزانوں کی وجہ سے, اپنی دولت کی وجہ سے آنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ میں کسی طرح سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شکست دے دوں. بنی اسرائیل نے ناظرین جب قارون کی اس دنیاوی ثروت و عظمت کو دیکھا تو ان میں سے کچھ آدمیوں کے دلوں میں انسانی کمزوری نے جذبہ پیدا کیا کہ وہ بے چین ہو کر یہ دعا کرنے لگے کہ اے کاش یہ دولت و ثروت اور عظمت و شوکت ہم کو بھی نصیب ہوتی. مگر بنی اسرائیل کے ارباب بصیرت نے فوراً مداخلت کی اور ان سے کہنے لگے کہ خبردار اس دنیاوی زیب و زینت پر نہ جانا اور اس کے لالچ میں گرفتار نہ ہو بیٹھنا. تم انقریب دیکھو گے کہ اس دولت و ثروت کا انجام کیسا بد ہوگا اور کیسا نکلے گا. آخر کار ناظرین جب قارون نے غرور و تکبر کے خوب مظاہرے کر لیے اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کی تحقیر و تذلیل میں اس نے کوئی یعنی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی, ہر حربہ اس نے استعمال کر لیا, تو اب غیرت حق حرکت میں آتی ہے. اور کیسے حرکت میں آتی ہے؟ یعنی وہ جو معاملہ تھا فطری قانون کا, اب اس نے چونکہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کسی بھی طرح سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈھیر کر کے رہوں گا. تو قارون کی جو دولت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اٹل فیصلہ فرما دیا, جس کو قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ پھر ہم نے اس قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا.
یہ قرآن کا فیصلہ ہے ناظرین۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کے دیکھتے ہی دیکھتے نہ غرور باقی رہا نہ سامان غرور باقی رہا، سب کو زمین نے نگل کر عبرت کا نشان بنا دیا۔ قرآن عزیز نے متعدد مقامات پر اس واقعے کی مفصل تفصیل جو ہے بیان کی ہے کہ سورہ مومن میں آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ اسی طرح سے ناظرین ایک اور مقام پر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 39 اور 40 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے ملک میں غرور اور سرکشی کی، اور وہ ہماری گرفت سے آگے بڑھ جانے والے نہ تھے، سو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے باعث پکڑ لیا، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جس پر ہم نے پتھر برسانے والی آندھی بھیجی، اور ان میں وہ طبقہ بھی تھا جسے دہشتناک آواز نے آ پکڑا، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے ایک طبقہ وہ بھی تھا جسے ہم نے غرق کر دیا، اور ہرگز ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرے مگر وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 76 تا 83 میں خاص طور پہ ناظرین قارون کے جو تکبر تھا، اس کا جو غرور تھا، اس کی جو سرکشی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے واضح کی ہے کہ بے شک قارون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے لوگوں سے سرکشی کی، یعنی لوگوں پر باقاعدہ سرکشی کی، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ اس کی کنجیاں اٹھانا ایک بڑی طاقتور جماعت کو دشوار ہوتا تھا، جیسا میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا، جبکہ اس کی قوم نے اس سے کہا تو خوشی کے مارے غرور نہ کر، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور تو اس دولت میں سے جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھول، اور تو لوگوں سے ویسا ہی احسان کر جیسے احسان اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کیا، تجھ پر فرمایا ہے، اور ملک میں ظلم، ارتکاز اور استحصال کی صورت میں فساد انگیزی کی راہیں تلاش نہ کر، بے شک اللہ فساد بپا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ کہنے لگا میں نے یہ مال معاشرے اور عوام پر کیوں خرچ کرنا ہے، یعنی یہ مال جو ہے میں عوام پر اور معاشرے پر کیوں خرچ کروں، مجھے تو یہ مال صرف اس کسبی علم و ہنر کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اسے یعنی قارون کو یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ نے واقعتاً اس سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جو طاقت میں اس سے کہیں زیادہ سخت تھیں، اور مال و دولت اور افرادی قوت کے جمع کرنے میں کہیں زیادہ آگے تھیں، اور بوقت ہلاکت مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں مزید تحقیق یا کوئی عذر اور سبب نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر وہ اپنی قوم کے سامنے پوری زینت و آرائش کی حالت میں نکلا، اس کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر وہ لوگ بول اٹھے جو دنیاوی زندگی کے خواہش مند تھے، کاش ہمارے لیے بھی ایسا مال و متاع ہوتا جیسے قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں علم حق دیا گیا تھا وہ بول اٹھے تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے ہے اس دولت و زینت سے جو اس دولت و زینت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، جو ایمان لایا ہو اور نیک عمل کرتا ہو، مگر یہ اجر و ثواب صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، سو اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی بھی جماعت ایسی نہ تھی جو عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کر سکتی، نہ وہ خود ہی عذاب کو روک سکا، اور جو لوگ کل اس کے مقام و مرتبے کی تمنا کر رہے تھے ازراہ ندامت کہنے لگے کہ کتنا عجیب ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ ہائے تعجب ہے، ہائے تعجب ہے، اب معلوم ہوا کہ کافر نجات نہیں پا سکتے۔ یہ وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو نہ تو زمین میں سرکشی و تکبر چاہتے ہیں، نہ فساد انگیزی، اور نیک
انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر بس مختصراً 2-3 باتیں آپ کو عرض کریں۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ قارون جو تھا وہ جلن میں اور حسد میں مبتلا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 1000واں حصہ مانگا اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے لیے، تو جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو وہ جو مال کی محبت ہے نا، مال کی محبت، مایا کی محبت، وہ اس کے دل میں مچلنے لگی۔ اس نے کہا میں کیوں یہ مال دوں، کیونکہ یہ سارا مال تو مجھے میرے فن اور علم کی وجہ سے ملا ہے، میری وجہ سے ملا، یعنی میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے۔ معاذ اللہ اس نے اللہ کی عطا کو مکمل طور پہ رد کر کے رکھ دیا۔ ذہن میں رکھیے گا، جو اللہ کی عطا کو رد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیا کرتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں اور خرچ کر دیا کرتا ہے۔ جس وقت آپ کو معلوم ہے قارون کو دھسایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر اس نے تہمت بھی لگائی تھی ایک عورت کے ذریعے سے، اور اس عورت نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جلال میں آ گئے تو اس نے سچ بول دیا کہ مجھے پیسے دیے گئے اور مجھے آپ کے خلاف ابھارا گیا ہے۔ بہرحال جس وقت یہ معاملہ ہوا، قدرت ایکٹیو ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ زمین میں دھسایا گیا، اور اس طرح سے دھسایا گیا کہ آپ نے دعا کی تو پہلے وہ گھٹنوں کے مطلب گھٹنوں تک جو ہے زمین کے اندر دھسا، پھر آپ نے دعا کی وہ کمر تک دھسا، پھر آپ نے دعا کی وہ گردن تک دھسا، اور اس کے بعد جب آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اسے زمین میں مکمل طور پر اس کے گھر سمیت، وہ جو گھر جس کے اندر سونے کا باقاعدہ دروازہ لگا تھا، سونے کی تختیاں لگائی ہوئی تھی، تمام اس کے خزانے اس کے ساتھ دفن ہوئے، رہتی دنیا تک حدیث پاک میں آتا ہے وہ اسی انداز سے زمین میں دفن ہوتا رہے گا۔ ہاں، زمین کے اوپر وہ رہے گا، ممتاز وہ رہے گا جو اللہ کا مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آخری لمحات ہیں. بہت ہی خوبصورت سی ٹرانسمیشن ناظرین آج آپ نے دیکھی. چوتھا روزہ الحمدللہ ہم نے اختیار کر لیا ہے. 1447 ہجری ہے. رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست شریعت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. آج چونکہ ظاہر ناظرین قرآن کے موضوع پر بات ہو رہی تھی اور میں آخر میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں نا کہ قرآن کو اپنے قلب سے لگا کے رکھیں، اپنی روح کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اور وہ مفہوم ناظرین میں آپ کے سامنے جب پیش کروں گا تو ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں گے ضرور کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. بینگ اے پیرنٹ میں اس وقت بات کر رہا ہوں آپ سے، اور مجھے یقین ہے کہ ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف جو والدین بیٹھے ہیں وہ ضرور اس بارے میں سوچیں گے. دیکھیں ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، الٹیمیٹ چلے جانا ہے. یعنی زندگی کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے موت. ہر ایک کو موت آنی ہے. اب کس کو کب آنی ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن موت آنی ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے. اچھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے نا تو اس کے اعمال کا جو حساب کتاب ہے وہ سارا کا سارا منقطع ہو جاتا ہے. یعنی جتنے بھی اعمال کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے منقطع ہو جاتے ہیں. آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں اور کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے ہمارے جس کے اندر کریڈٹ ہوتے رہتے ہیں نیک اعمال، وہ سب کا سب کریڈٹ ہونا بند ہو جائے گا مکمل طور پہ. لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب باہر طور پہنچتا رہتا ہے. وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ پہلی بات صدقہ جاریہ. یعنی آپ کوئی بھی صدقہ جاریہ کرتے، کوئی بھی صدقہ جاریہ، یعنی مثال کے طور پہ آپ نے کسی مسجد میں ایسا کام کروا دیا جو کام ہمیشہ رہے گا، تو جب تک وہ کام رہے گا، جب تک وہ مسجد رہے گی، وہاں پہ عبادتیں ہوتی رہیں گی. یہ جو ٹرانسمیشن اس وقت ہم کر رہے ہیں، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس وقت، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. یہ جا کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. جب یہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو جائے گا، اب یہ سوشل میڈیا جب تک رہے گا، کب تک رہے گا کسی کو نہیں معلوم، لیکن جب تک رہے گا، قیاس یہ ہے کہ یہ اب تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. تو جب اس پر کلک کیا جائے گا اور لوگ اس میں سے اچھی باتیں سنیں گے انشاءاللہ، تو یہ یقیناً ہمارے لیے، یہ پوری جو ہماری ٹیم ہے، سب کے لیے صدقہ جاری ہوگا انشاءاللہ. اسی انداز سے تیسری بات سرکار علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ اولاد جو آپ کے لیے نیک اور صالح اولاد دعائے خیر کرتی رہے. یعنی اب بات یہ ٹھہری جس پہ میں رک کے بات کرنا چاہتا ہوں، باقی جو 2 موضوعات ہیں اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے، کہ جو نیک اور صالح اولاد ہے جو والدین کے حق پہ دعائے خیر کرتی رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پلانٹ کیا کیا ہے اپنی زندگی کے اندر؟ آپ نے جو اپنی اولاد کی پلانٹیشن کی ہے، ان کی جو بود و باش کی ہے، ان کا جو براٹ اپ کیا ہے، وہ آپ نے کس خمیر سے ان کو اٹھایا ہے؟ آپ نے کس پانی سے ان کو اٹھایا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. کس روپے سے آپ نے اٹھایا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. کس پیسے سے آپ نے اٹھایا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ان کی تربیت بنیادی طور پہ آپ نے کن خطوط پر کی ہے. اگر خدا نہ خواستہ صرف دنیا ہی اپنے بچوں کے اندر آپ نے انڈیلی ہے نا، تو ذہن میں رکھیے گا، خدا نہ خواستہ خاکم مدین، آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہوگی. وہ نیک اور صالح بھی نہیں ہوگی اور صدقہ جاریہ بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر ان کا خمیر پازیٹیو تربیت سے اٹھا ہے، نیکی کے کاموں سے اٹھا ہے، حلال حرام کی تمیز سے اٹھا ہے، قرآن فہمی سے اگر اٹھا ہے، تو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کو وہ اپنے قلب کے ساتھ لگا کے رکھیں گے، اپنی زبانوں کو قرآن سے تر رکھیں گے، اور جب تک ان کی زبانیں قرآن سے تر رہیں گی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرتے رہیں گے، یقیناً وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. یعنی آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. یہ جو آج آپ زمین کی پیٹھ کے اوپر موجود ہیں، کل زمین کے پیٹ کے اندر موجود ہوں گے، منو ٹنو مٹی کے نیچے موجود ہوں گے. برسا برس گزر جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گے. ہوا نا، ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ برسوں پہلے چلے گئے، کچھ ابھی چلے گئے، کچھ اور چلے جائیں گے، کچھ صدیوں پہلے چلے گئے. لیکن ان کے پیچھے جو ان کی لیگیسی ہے، وہ لیگیسی ان کے لیے یا تو صدقہ جاریہ ہے یا ان کے لیے خدا نخواستہ عذاب جاریہ ہے. لہٰذا اگر آپ نے آج اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کر دیا، تو میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کی اولادیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی، اور اس کے علاوہ اور کوئی اور بات ہو نہیں سکتی انشاءاللہ. اب اس کی ایک مثال مجھ سے سن لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبرستان سے تشریف لے جا رہے تھے. ایک قبر پر آپ کی نگاہ پڑی، آپ نے دیکھا کہ اس قبر میں شدید ترین عذاب ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر کے چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے، اسی قبرستان سے گزرے. آپ نے دیکھا کہ اس قبر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. یعنی جس وقت وہ گزرے تھے
اس قبر کے اندر شدید عذاب ہو رہا تھا، اور جب وہ لوٹ کر واپس آئے ہیں تو اس قبر میں اللہ کی رحمتیں داخل ہو چکی تھی. آپ کے اندر ایک سوال پیدا ہوا، آپ نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جب میں یہاں سے گزرا تھا اس قبر کے اندر شدید عذاب ہو رہا تھا، اور آج جب میں لوٹا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس قبر میں تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، بات یہ ہے جس وقت اس شخص کا یہ جو قبر کے اندر موجود ہے انتقال ہوا تھا، اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، اور جب تو یہاں سے گزرا تھا چونکہ شدید گناہ گار تھا تو اس پر میرا شدید عذاب ہو رہا تھا. لیکن جب اس نے بچہ جنا اور بچے نے پہلی مرتبہ مدرسے میں داخلہ لیا، اور داخلہ لینے کے بعد پہلی مرتبہ اس کی زبان پر میرا نام آیا، تو اب مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ کوئی میرا نام لے اور میں اس کے والد کو عذاب میں مبتلا کروں. یعنی اس بچے نے صرف اللہ کا نام لیا ہے ناظرین، لیکن وہ اپنے والد کے لیے جن پر شدید ترین عذاب ہو رہا تھا وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، رحمت کا باعث بن گیا. اب اس کو آپ دوسرے انداز سے دیکھیں، ایک اور اینگل سے دیکھیں. دوسرا انداز یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہی بچہ جو ہے، وہی بچہ کسی ایسے کام میں لگا ہوتا جو دنیاوی کام ہوتے، حلال حرام کی تمیز نہ ہوتی، اس کے اندر جو ہے وہ اپنا دین کی طلب نہ ہوتی، قرآن فہمی نہ، مطلب قرآن فہمی آج کی مثال دے کے بات کر رہا ہوں کہ اگر اس بچے میں قرآن فہمی نہ ہو، دین کی اس کے اندر طلب نہ ہو، اور وہ کام کر رہا ہو جو کام شریعت نے منع کیے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بچہ صدقہ جاریہ بننے کی بجائے عذاب جاریہ بن جائے گا. اب فیصلہ بنیادی طور پہ آپ کو کرنا ہے. ہاں، ہم سب کو مل کے کرنا ہے. ہم اپنے بچوں کو دینا کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو بنانا کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی بد مستیوں کے اندر مست دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان کی زندگی کو جو ہے وہ عیش و عشرت کے ساتھ لبریز دیکھنا چاہتے ہیں اس انداز سے کہ ان کے پاس نہ حلال کی تمیز ہو نہ حرام کی تمیز ہو؟ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دنیا میں بھی ممتاز ہو اور آخرت میں بھی آپ کو سر نگو کرنے کی بجائے سر بلند کر دے، تو اس کے لیے آج سے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اور فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے بچوں کو نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم ضروری دینی ہے، لازمی دینی، مینڈیٹری دینی، کمپلسری سبجیکٹ. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں، تو ہوتا کیا کہ کوئی ایک سبجیکٹ ہمارا کمپلسری سبجیکٹ ہوتا ہے جسے ہم نے لازمی اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. اسی انداز سے اپنی زندگی میں اس بات کی ایس او پی بنا لیجئے صاحب، بنا لیجئے کہ ہم نے قرآن کو مینڈیٹری اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے. قرآن سے ہٹ کے ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہماری نسلوں میں قرآن مینڈیٹری ہے، کیونکہ اس کا جواب ہمیں کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، پھر دیکھیے گا صاحب آپ کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں عطا کرے گا. یاد رکھیے گا اس دور کا سب سے بڑا جہاد ہی یہی ہے، سب سے بڑا جہاد، کہ آپ اپنی اولادوں کی تربیت صحیح طور سے کریں، ورنہ یقین مانیے سارا مال آپ کا ایک طرف رہ جائے گا اور خدا نہ خواستہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے پائیں گے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، میرے آپ کے پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. غلطی رک جائے روزے کی ڈھال سے، کام ہر ایک اچھا ہو اسی خیال سے. دین تو ہے دنیا میں نیک اعمال سے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان